اولاد کے حقوق، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شریعت اسلامیہ میں حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ حق ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ حق ہوتا ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو حق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا اور اسی میں اس کے رسول کا حق بھی آ گیا، اور دوسرا انسانوں کے حقوق جو آپس میں والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تو یہ حقوق ہے، یاد رکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بندوں کی حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ بندوں کی حقوق کی شریعت اسلامیہ میں بڑی ہی زبردست اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ کہ حدیث کے مطابق ایک شخص جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا چونکہ اللہ کے حق وہ ادا کر کے آیا ہوگا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اس نے بندوں کے حق مارے ہوں گے، بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم رسید کر دیں گا۔ تو حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ انہی حقوق العباد میں تمام حق برابر نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں تو سبھی بندوں کے حقوق برابر نہیں ہوتے ہیں۔ شریعت نے مختلف لوگوں کو ان کو اہمیت کے اعتبار سے مختلف حقوق دیے ہیں، جیسے کہ والدین کے حقوق بڑی اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ ترتیب وار ہے، مطلب سب برابر نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب میں آپ کو اولاد کی حقوق آج کہہ رہا ہوں تو آپ باقی سب کے حق چھوڑ دیں، اب کہیں نہیں بس اب اولاد کا حق دینا ہے، معلوم ہو گیا آپ نے، اب والدین کچھ نہیں، بیوی بس بچوں کے حق نہیں۔ حقوق کی ترتیب ہے، یاد رکھیے۔ اس ترتیب میں یہ حق بھی بڑی اہمیت کے حقوق میں آتا ہے، والدین کے حق کے بعد بیوی کا حق، یا بیوی کے لیے میاں کا حق، شوہر کے حق، اور اس کے بعد اولاد کے حقوق، یاد رکھیے ترتیب میں آتے ہیں، یہ کافی اہم رکھتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت کچھ سنتے ہیں، اور عموماً میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن ایک حق جو بڑا اہم ہوتا ہے، اس حق کو ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ حق ہے اولاد کے حق۔ جب بھی بات ہوں گی والدین کے حق کی بات ہوں گی، جمعہ کے خطبے والدین کے حقوق، دینی اجتماعات والدین کے حقوق، دینی اجتماعات کے تقریروں میں والدین کے حقوق کی اہمیت، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد انہی کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اولاد کے حق بھی اتنے ہی اہمیت ہے جتنے والدین کے حق اہم ہیں، وہ اس لیے کہ پہلے والدین کو اولاد کے حق دینا ہوں گے تو اولاد والدین کو ان کے حق دیں گے۔ یہ بات سمجھیے آپ، والدین جب اولاد کو حق دیں گے اور وہ اولاد اس دینی ماحول میں پرورش پائیں گی تو وہ اولاد سے پھر توقع کی جائیں گی کہ وہ بھی میرے حق دیں گی، مطلب والدین کے حق دیں گی۔ لیکن جس کے پیدائش کے بعد آپ مکمل حقوق مارتے چلے جائے اور صرف اسے یہ تاکید کرے کہ دیکھو میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میرے حق بہت زیادہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہر اولاد آپ کی حق ادا نہ کرے، اس لیے کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے بچوں کے حق تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق دے، تو اولاد کی حق اس لیے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ وجہ بنیں گے والدین کے حق دینے کی۔ تو وہی اولاد والدین کے حق ادا کرتی ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کے حق ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو بچوں کا اولاد کے حقوق یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اکثر مذاہب میں، دنیا کے جو ریلیجن سے مذہب ہے ان مذاہب میں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید ہے، ماں باپ کی یہ ہے، ماتا پتا کی حق ہے، دیکھیے ممی ڈیڈی کی حق ہے، مختلف چیزیں بتائی گئی۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے علاوہ ایسا کوئی دین نہیں جس نے اولاد کے حق بتائے ہو، یہ واحد دین ہے جو اولاد کے حق بتاتا ہے۔ والدین کے حق تمام ادیان بتاتے ہیں، عیسائیت بتاتی ہے، یہودیت بتاتی ہے، ہندو مذہب بتاتا ہے، سکھ مذہب بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے۔ لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں والدین کے حق بتاتا ہے، چونکہ ایک مکمل دین ہے، تو وہیں وہ کیا کرتا ہے، اولاد کے حق بھی بتاتا ہے، چونکہ یہ ایک مکمل دین ہے، مکمل جینے کا طریقہ ہے، ٹھیک۔ اور اولاد کے حق اگر ہم ادا نہ کریں تو اس کے بڑے سنگین نقصانات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اعمال اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا چیز اس کو ملتی ہے ایصال کے طور پر؟ کیا بھیج سکتے ہیں ہم؟ ایصال پارسل کہتے ہیں، توشا، کیا چیز ایصال کر سکتے ہیں؟ اس کو پارسل میں بھیج سکتے ہیں نیکی کی شکل میں۔ تو آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین کے۔ پہلا فرمایا
اور اس کے اندر کہا کہ کار خیر صدقۃ جاریہ، کار خیر کر کے چلا جائے، اچھا کام کر کے چلا جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ دوسرا فرمایا کہ نافع علم، جس سے انسانیت جو ہے فائدہ اٹھائے، ایسا نالج، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ اور نفع ہو۔ اور تیسرا فرمایا اولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے اس کے لیے۔ تو اولاد ثواب جاریہ ہے، اور اگر اسی اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بگڑی تو یہ اولاد کیا بن جائیں گی؟ ثواب جاریہ کا الٹ عذاب جاریہ۔ تو اولاد کی حق دینا بڑا اہم ہے والدین کے لیے، یاد رکھیے۔ جہاں والدین کے حق بھی بڑے اہم ہیں لیکن یہ حق بھی اہم ہے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ۔ آپ خلیفۃ المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لایا اور کہا امیر المومنین ذرا میرے بیٹے کو نصیحت اور تاکید کیجیے، اس کی شکایت لایا تھا، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس بچے کو نصیحت شروع کی۔ جب نصیحت کر رہے تھے اس لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو کہا کہ اس کو مکمل حق دیا گیا، اس لیے کہ شریعت میں اگر کوئی کسی بھی الزام لگائے تو صرف جس نے الزام لگایا اس کی بات نہیں، جس پہ لگا اس کی بھی سنی جاتی ہے۔ الزام اس لڑکے پہ تھا کہ وہ والدین کی اپنے والد کی سنتا نہیں ہے۔ جب امیر المومنین نے اس کو تاکید کی تو کہا امیر المومنین ذرا وقت دیجیے اور ذرا میری بات بھی تو سن لیجیے۔ کہا سناؤ۔ کہا مجھے پہلے یہ بتائیے کیا اولاد کی بھی اسلام میں کوئی حق ہے؟ کیا صرف والدین کی پورے حق ہے؟ تو کہا نہیں نہیں، اولاد کی بھی حق ہے شریعت میں۔ تو کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے نصیحت کرے کہ میرے حق میرے والد کے حق کیا ہے، میں چاہوں گا میرے حق میرے باپ پہ کیا تھے پہلے وہ بتا دیجیے آپ مجھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب سمجھ گئے اس نوجوان کی بات۔ کہا تیرا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ اولاد کا حق پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے، جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے، اور اگر اپنے والد کے گھر سے الگ رہنا چاہے تو شادی کے بعد اسے الگ کر دے۔ 4 حق بتائے۔ کیا حق بتایا؟ پہلا اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، دوسرا حق بتایا آپ نے اس کا عقیقہ اور اس کا اچھا سا نام رکھے، تیسرا حق اس کا بتایا بالغ ہو تو نکاح کر دے، چوتھا بتایا اگر شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دے۔ یہ اس کے حقوق آپ نے بتائے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق مارا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اس میرے والد نے سب سے پہلے جو میرا پہلا حق تھا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی، میرا پہلا حق مار دیا۔ ایمان با ایمان ماں ہوتی سیکھی ہوتی الگ بات ہے، اس نے پہلا حق مارا میرا، مجوسیہ سے شادی کی جس کی وجہ سے میں دین اور اسلام اور فطرت نہیں جان سکا۔ اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جو میرا حق تھا وہ بھی مارا مجھ سے، اور میرا نام رکھا گبریلا۔ گبریلا سمجھتے؟ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا کالا بڑا، تو کہا میرا نام رکھا گبریلا، میرا دوسرا حق بھی مارا اس نے۔ تیسرا یہ کہ اس نے میرا نکاح نہیں کرا اب تک، حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں۔ تو اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس لڑکے کو نصیحتیں کی، کہا تم جاؤ۔ جب وہ لڑکا چلے گیا تو اس کے باپ کو بلا اور کہا بچپن میں تو تم نے اپنے بیٹے کے پورے حق مار لیے، اب بڑا ہونے کے بعد بڑے آئے میرے سامنے اس کی وہ شکایت لے کر کہ وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے، وہ تمہارا حق کیسے دیں گا جبکہ بچپن میں تم نے اس کے پورے حق مار لیے۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہاں امیر المومنین نے اس والد کو بھی نصیحت کی جہاں اس بیٹے کو بھی نصیحت کی۔ صرف یہ نہیں کیا کہ بیٹے کو کہاں بہت اچھا کام کر رہے ہو تم، باپ کے خلاف جا رہے ہو اس نے حق نہیں دیا، نہیں، اس کو بھی نصیحت کی کہ باپ سے غلطی ہوئی، باپ کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی جو ہے جوانی میں سب کچھ کر بیٹھے، جو اس کے حق تھے پورے مار لیے، اور آج آئے میرے پاس کمپلین لے کے جب وہ تمہارے حق نہیں دیتا ہے، پہلے اس کے حق تم بچپن میں دیتے تو وہ بھی تمہارے حق آج بڑھاپے میں واپس لوٹاتا۔ اس لیے میں نے کہا اولاد کے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے۔ والدین اولاد کے حق دیں گے، اولاد والدین کے حق دیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ والدین نہ دے تو اولاد بھی نہ دے۔ میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ بالکل اپنے ذہن میں بات رکھیں۔ تو اولاد کے شریعت نے بڑے حقوق بتائے، اور شریعت نے اولاد کے اتنے زیادہ حق بتائے، اتنے زیادہ حق بتائے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں پورے حق آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے اولاد کے حقوق کو 10 نکات میں 10 پوائنٹس کی شکل دی، 10 نکات میں رکھوں گا جو اہم اس کے حق ہے، اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام لے سکوں آپ کے سامنے۔ ٹھیک؟ اسی طرح اسلام سے پہلے والدین بڑے سنگ دل ہوا کرتے تھے۔ اگر عرب کا ماحول دیکھے تو یہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے، اور بالخصوص لڑکی اگر پیدا ہو تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔
لڑکی کی پیدائش ہو گڑھا کھود کے دفنا دیتے تھے اس کو، اس لیے کسی ایک انسان کے لیے شرم کی بات تھی کہ وہ کہے مجھے داماد ہے، داماد ہے مطلب لڑکی ہے، شرم کی بات، تو دفنا دیتا تھا، یہ چاہیے نہیں مجھے لانا تھا۔ شریعت اسلامیہ نے اولاد کا تحفظ کیا، چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو، تحفظ کیا، اور یہ فرمایا اور کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے قتل مت کرنا، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرنا کہ کیا کھلاؤں گے، اور فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی کھلائیں گے اور ان کو بھی دیں گے۔ تو پہلا تحفظ کیا اسلام نے ان کی پیدائش کے لیے کہا، ان کا حق ہے پیدا ہونا، اور لڑکی کے تعلق سے بالخصوص کہا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس لڑکی کو اٹھائیں گا اور وہ لڑکی اس بارگاہ الہ میں کھڑی ہوں گی جس کو پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کچھ روز بعد، کچھ دن یا کچھ سال بعد اس کے باپ نے اس کو دفنا دیا تھا، اور اللہ پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس باپ سے نہیں معاف کرنا بلکہ اس بچے کو اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کریں گا، وہ لڑکی پیش کی جائیں گے، اللہ پوچھیں گا اس لڑکی سے کہ بتا تیرے والدین نے کس جرم میں تجھے قتل کیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں ماری گئی، اور میں سمجھتا ہوں وہ معصوم کیا جواب دیں گے۔ یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کا غصہ اور غضب ہوگا ان والدین پہ کہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس بچی سے پوچھیں گا کیوں قتل کی گئی، اللہ جانتا ہے کیوں کی گئی، لیکن ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ پوچھیں گا اس بچی سے۔ تو سب سے پہلے تو اولاد کی تحفظ کیا اسلام نے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی حفاظت کی، نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اسلام نے حکم دیا ان سے محبت کیا جائے، اور ایک اتنا زبردست اور سنہرا اصول اسلام نے بنا دیا، وہ اصول اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ کیا بہترین اصول ہے، وہ ہم میں سے نہیں، آپ فرمانے لیس منا، وہ مجھ سے نہیں، وہ ہم سے نہیں، وہ مسلمانوں سے نہیں، جو لم یرحم صغیرنا، جو بچوں پر رحم نہ کرے، اور فرمایا ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے۔ تو بچوں سے محبت، ان پر رحم کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے اندر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ بچوں کو گود میں لیتے، آپ بچوں کو چوما کرتے تھے۔ اسی طرح آتا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ نماز میں آ جاتے جبکہ ان کے نانا امامت کرتے ہوتے، آپ سے فرض نماز پڑھاتے ہوتے، صحابہ جماعت میں ہوتے، اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے، روایت میں آتا کبھی دونوں طرف پیر ڈال کے گردن پہ بیٹھ جاتے، اور صحابہ جو پیچھے ہوتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا، ہم کو لگا اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی، انتقال تو نہیں کر گیا، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جو ہے خاموشی سے اپنا چہرہ اٹھائے تھے کہ معاملہ دیکھ بھی کیا ہوا، اور جب چہرہ اٹھا کے دیکھا تو حسن سر پہ سوار ہے، آپ سب سجدے میں اور وہ سر پہ بیٹھے ہوئے۔ جب نماز ہوئی تو اس کے بعد میں گیا اور جا کر تھوڑا سا تنبیہتاً کا ایسا کرتے نانا کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اسے مت ڈانٹو۔ میں نے یہ سوچا جب یہ نماز میں میرے پیٹھ پر سوار ہوا تو میں نے یہ سوچا چلو یہ بھی تھوڑا گھوڑے کا مزہ لے لے، بچوں کو عادت ہوتی نا کوئی جھک گیا تو گھوڑا بیٹھ جاتے، تو کہا میں نے بھی سوچا تھوڑا مزہ لے لے میری پیٹھ کا، مطلب گھوڑے بیٹھنے کے عادی ہوتے، میری پیٹھ کا تھوڑا سا مزہ لے لے بچے، اس لیے میں نے تاخیر کی، تو اس کو مت ڈانٹو، میں نے اس کو یہ اختیار دیا تھا۔ تو آپ نے نماز کو جو ہے تاخیر کر دی جب بچہ آ کر بیٹھ گیا، اتنا رحم، اندازہ لگائیے اس دین اور شریعت کا معاملہ۔ تو اولاد کے شریعت نے بڑے حق دیے کہ فرض عبادت میں بھی ایک بچہ آ کے سر پہ بیٹھا تھا، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، کہا ٹھیک ہے بچہ ہے بیٹھ گیا کیا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ شریعت نے بڑے حقوق دیے، ٹھیک، اور یہ حقوق بڑے اہم ہیں، اور ان کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے حصول حقوق چالو ہوتے ہیں، باقی تمام حق اس عمل کے بعد ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے حق کب ہوں گے؟ جب انسان شادی کریں گا۔ والدین کے حق کب دیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے والدین پہلے، آپ بعد میں آئیں گے جب والدین کے حق دیں گے آپ، ٹھیک۔ پڑوسیوں کے حق کب دیں گے؟ جب پڑوسی ہوں گے آپ کے۔ رشتہ داروں کے حق کب دیں گے؟ جب رشتہ دار ہوں گے آپ کے۔ جیسے آپ کہیں باہر ملک میں رہتے ہو، رشتہ دار نہیں تو کیا حق ان کے؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ آپ جب یہاں آئیں گے تو یہاں دیں گے،
لیکن اولاد کی حق کی اہمیت شریعت نے اتنی رکھی کہ ان کے پیدائش سے پہلے ان کے حق شروع ہو جاتے ہیں، یہ ابھی ہوئے بھی نہیں تو ان کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں پہلے سے، اتنی اہم ان کے حق ہیں۔ آئیے ایک کے بعد ایک میں نکاتی شکل میں آپ کے سامنے اولاد کے حق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، جو میں نے انتخاب کی، جس کو میں نے اہم سمجھا، وہ اس سے زیادہ شریعت نے حقوق بتائے۔ پہلا حق جو اولاد کا ہے، جب سے سب سے اہم اور ترتیب میں سب سے پہلے آتا ہے، یہ سٹیپ وائز اگر گئے تو سب سے پہلے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اچھی ماں کا انتخاب، سمجھ رہے؟ یہ اس کا پہلا حق ہے۔ جس نے یہ حق نہیں دیا اس نے اس کا ایک پہلا حق مارا اپنی اولاد۔ اور انتخاب کے اندر کیا ہو ہمارے انتخاب کی وجہ، ہم کسی کو اگر کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے جو کہ بیوی میری بنیں گی، لیکن ہونے والی اولاد کی ماں ہے جو کہ اس کا پہلا حق ہے اچھی ماں، تو اس کے لیے میں کیا دیکھوں گا؟ اس کے تعلق سے متفقہ علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح لوگ 4 چیزوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ پہلا، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ جو ہے اس کے جو ہے حسن و جمال کی وجہ سے، یا ولی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے۔ لوگ جو انسان ہے 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں، عورتوں سے۔ پہلا کرتے ہیں ولی مالہا، پیسے کو دیکھ کر، آئیں گی تو بہت کچھ لائیں گی، شادی کرو۔ دوسرا ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، میں خوبصورت ہے بہت تو شادی کر لو، باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مالداری ہے وہ۔ تیسرا ولی حسبہا، ننیال ددیال بہت اس کا اونچا آلہ ہے، فلاں ددیال ہے، فلاں ننیال ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا، یہ پردادا تھے اور یہ پڑنانا تھے، حسب کے لیے۔ اور چوتھا فرمایا ولی دینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے۔ اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، حدیث کے الفاظ ہے، اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دینداری کو سب سے پہلے جاننا۔ یہ مالداری، خوبصورتی، حسب نسب نہیں، تمہارے لیے سب سے اول چیز جس کو دنیا آخر میں لاتی ہے، اے مسلمان نوجوانوں سب سے پہلے اس کو دیکھنا، ولی دینہا، اس کے بعد سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے، دین نہیں ہے تو پھر بیکار ہے معاملہ۔ تو پہلا حق کیا ہے اولاد کا؟ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب۔ تو لوگوں کو شادی کرنے سے پہلے سیکھنا پڑیں گا اولاد کی حق کیا ہے، اس لیے کہ پہلا حق اس کا مار دیں گے آپ اگر وہ ہو جائیں گے، یہ سب سے اہم حق ہے اس کا یاد رکھیے۔ اب وہ لوگ تھوڑا غور سے سن لیں جو نکاح جو ہے دین کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، جو لوگ دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کرتے وہ سب سے پہلا گناہ یہ کرتے ہیں اپنی اولاد کا حق مارتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں بے دین ہوں گی۔ پورا ماحول ہی ہو گیا خوبصورت لڑکی چاہیے، سب کو وہ چاہیے جو ایک ہی رہتی ہو، سب کو وہ چاہیے، امی ویسی چاہیے، بیٹا اس کا تو معاملہ الگ ہی ہے، وہ تو نہیں ویسا نہیں تو اس جیسی کچھ ڈھونڈ کے لائیے، ہوتا ہے نا، وہ ہیروئن، وہ اسٹار، وہ فلم اسٹار، وہ فلاں اسٹار، وہ اسپورٹ اسٹار، مجھے ایسی چاہیے۔ اب بیٹے وہ تو ایک ہے، نہیں آپ ایسی کوئی ڈھونڈی اس کی شباہت والی، پھر معاملہ تلاش شروع ہوتی ہے لڑکی کی۔ دینداری سب سے افضل ہے، چاہے گوری لڑکی ہو، چاہے کالی لڑکی ہو، چاہے موٹی لڑکی ہو، چاہے جو بھی ہو، تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے نا، یاد رکھیے اصل چیز ہے اس کی دینداری۔ اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق ماریں گے آپ، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا دین کا بیڑا غرق ہوگا بعد میں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ دوسرا کام غلط کرے اولاد کا حق مارتے ہیں۔ تو دینداری کو ہم ترجیح دیں اور لازم جانے اپنے نکاح میں، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق نکاح سے پہلے چالو ہوتا ہے۔ اس کے لیے اچھی ماں کی تلاش، یہ اس کی فرسٹ رائٹ، فرسٹ حق ہے اس کا، اس کو بیسک رائٹ اس کو دینا پڑے گا آپ کو۔ اور جو لوگ اپنے نکاح دین کی بنیاد پہ نہیں کرتے در حقیقت اولاد کے حق مار رہے ہیں، یاد رکھیے۔ جن کا دین بنیاد نہیں ہوتی ہے، پہلے خوبصورتی بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے مالداری بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے حسب نسب بعد میں دین دیکھیں گے، اور اللہ ماشاءاللہ نمازی ہو تو پھر تو فرشتہ لڑکا اور لڑکی ہے، بہت بڑی بات ہے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ باقی جو دیکھا جاتا ہے لڑکے لڑکی میں وہ کیا ہے، یہ سب کچھ۔ لڑکا ہے تو بھائی اس کی خوبصورتی تو نہیں، کتنا کماتا ہے، ₹1,00,000 دے دو اٹھا کر، ارے وہ کبھی نماز سے کیا ہوتا ہے، ₹1,00,000 مہینہ کما رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بعد میں نمازی ہو جائے گا، دیکھا جائے گا۔ ارے روزے کبھی نہ کہہ رہے، روزوں سے ہوتا کیا ہے، دیکھو انہوں بھی اسے نکتے، تمہارے باپ نے کبھی نہیں رکھے، اس سے کیا ہوتا ہے، پیسہ کتنا کما رہا ہے وہ، ₹1,00,000 دے دو ₹1,00,000 کا کیا۔ دوسرا ایک رشتہ اس کا بھی، اس پہ بھی غور کر لیجیے، اس کی کیا خصوصیت ہے، وہ دیندار بچہ ہے، اچھا یہ کیا کماتا ہے بھائی، دیندار ہے ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، دین سے کیا کماتا ہے، اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے 20-25 کا، 20-25 سے کیا ہونے والا ہے، ادھر 75 کا لاس ہو رہا ہے مہینے، ادھر ₹1,00,000 کا رشتہ، ادھر 25 کا، نہیں وہ دین میں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اپنی بچی سدھار دیں گے، اس کو دے دیجیے۔ شریعت نے تو کہا پہلے دین کو دیکھو، بعد میں سدھارنے کا کہا، بہت سے نوجوان بولتے نہیں بعد میں لا کے سدھار لوں گا میں،
ابھی خوبصورتی عشق مزاجی سے نکاح کر لیتے ہیں، عقیدہ اس کا جو بھی ہو، معاملات اس کے جو بھی ہو، خود ایک جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ اپوزٹ ہے تو وہ بھی چلیں گے، سب چلیں گا خوبصورتی کے لیے، سب دعووں پہ، اس کے بعد لانے کے بعد انشاءاللہ اپن سدھار لیں گے. پھر وہ کہاں سدھرتی ہے، وہ آپ کے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے. آپ گھر سے نکلے پھر وہ شروع کر دے شرک اور بدعت، اور بولتی دیکھو ابا تو بولنا نہیں بیٹھے، بچے بھی کھا پی کے شرک بدعت کر کے ابا تو کچھ نہیں ہوا، امی نے کچھ نہیں کرے، آج سب معاملہ اچھا تھا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی خرافات نہیں ہوئے گھر میں. ہاں یہ ہوتا ہے. پھر تو دینداری کو سب سے بنیاد جانیے، اس لیے کہ پہلا حق اولاد کا، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہے. ٹھیک. اسی طرح اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. یہ اولاد کا سیکنڈ بیسک رائٹ ہے. اگر اولاد وجود میں آ گئی ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے. پھر یاد رکھیے، اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، اب اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، یہ اس کا بیسک بنیادی حق ہے. اور اللہ رب العزت نے اس حق کو بار بار قرآن میں دہرایا، اور 2 بار تو جو ہے مفصل طور سے دہرایا. ایک آیت جو میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے مت قتل کرو. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مار دو کہ وہ کیا کھائیں گی. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم ان کو بھی دیں گے اور ہم تم کو بھی دیں گے. اور فرمایا إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلُهُمْ كَانَ قَطْعًا كَبِيرًا، اور ان کا قتل کرنا ایک بہت سنگین، بہت بڑا، بے انتہا بڑا جرم ہے. تو اولاد کا دوسرا حق ہے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا پھر ہر سال ہم اولاد کو پیدا کریں، ایک اولاد ہو کے پھر دوسری کریں؟ ٹھیک ہے، تو میرے الفاظ بھی وجود میں آنے کے بعد شریعت میں جو جائز طریقے ہے اولاد کو، جس کو کسی جسمانی صحت کی وجہ سے یا تربیت کی بنیاد پر اگر انسان ایک اولاد سے دوسری اولاد میں تاخیر کرے، ڈسٹنس رکھنا چاہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن وجود میں آنے کے بعد ڈسٹنس نہیں، وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. انشاءاللہ عزیز 29 تاریخ کو میرا ایک تفصیلی عنوان ہے فیملی پلاننگ، جو انشاءاللہ اسی بنیاد پہ ہوں گا کہ یہ جو میں نے کہا وجود میں آنے سے پہلے کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی حرام ہے، انشاءاللہ اس میں رکھوں گا ضرور انشاءاللہ. لیکن وجود میں آ جائے تو پیدا ہونا اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا حق ہے پیدا ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے 2 جگہ اپنی آیتوں میں کہا کہ اولاد کو املاق، کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے مت مارو، اس لیے کہ ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دینے والے ہیں، ان کو بھی دیں گے تم کو بھی دینے والے ہیں، ڈرو مت اس معاملے، ڈرو مت اس معاملے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد جو اگر وجود میں آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پیدا ہونے دیا جائے، یہ اس کا دوسرا حق ہے. لیکن آج بہت خوبصورت ناموں سے اولاد کو قتل کرنا ہم نے ایک عام بات بنا لی. یہ بات آپ کو بری لگیں گی لیکن یہ سچی بات ہے. یہ اتنی سچ ہے کہ اس کو آج تو بہرحال نیوز اور میڈیا اور پیپرز اس کی گواہی دے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے سے ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے. اولاد کے معاملے میں لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، واللہ واقعات آپ سنیں گے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک جاتی ہے. اگر میں آ کر کسی آپ کے گھر میں اولاد کو قتل کروں تو آپ برا مانیں گے کہ قتل کیا، ہو سکتا میرا قتل کر دے آپ اٹھا کر اس کے بدلے. لیکن وہ اولاد جو وجود میں آئی ہے، جو ابھی باہر نہیں آئی ہے، ان کا قتل کرنا ہم نے معمول سمجھ لیا ہے. بنیاد کیا ہوتا ہے اس کو قتل کرنے سے؟ اور اگر وہ لڑکی ہو تو پھر اس کا مرنا تو ضروری ہے. پھر اس کے بعد عرب پیدا ہونے کے بعد مارتے اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کیا تھا، ہم پیدا ہونے کے پہلے مارتے اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ کیا ہے پیدا ہونے والا. اور میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں. میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. یہاں اولاد کو وجود میں آنے کے بعد قتل کرنا یہ معمول بن چکا اس سماج کا. اور اس حد تک ایسے سنگین جرم بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں، ایسے سنگین جرم. چونکہ ایک ادارے میں بہرحال میں رہتا ہوں، اس کا صدر ہوں، تو بہت سارے فون آتے ہیں، لوگ مشورے لیتے ہیں، بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ. ایک بار ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور کیا سنگ دلی بولنا کہ اولاد کو قتل کرنے میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں جبکہ اس کا حق ہے. مجھے فون کر کے کہا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں اسے دواخانے لے گیا اور پتا چلا کہ ہونے والی اولاد اس میں تھوڑا سا نقص ہے. میں نے کہا اچھا نقص کیا تھا؟ تو کہا اس میں فلاں نقص ہے، XYZ باتیں انہوں نے کہی، یہ نقص ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نقص ہے تو کیا؟ تو کہا ایک تو نقص ہے. تو میں نے کہا اگر یہ نقص جو آپ بتا رہے ہیں لڑکا ہوتا تو، چونکہ وہ لڑکی تھی، لڑکا ہوتا تو کہا بہرحال وہ تو مشورہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. میں نے فون اس لیے کیا
کہ اس بنیاد پر میں نے وہ عمل کر لیا اور میں نے عمل کو ضائع کر دیا اور چھٹے مہینے میں نے اس کو ضائع کیا. میں نے کہا مجھے کیوں فون کر کے پھر پوچھ رہے ہو کہ ہم چاہتے ہو میں بھی اس قتل میں شامل اور کہوں ہاں اچھا کیا؟ تو کہا نہیں، میں نے اس لیے فون نہیں کیا ہے، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ جب وہ پیدا اس کو نکالا گیا جسم میں سے، وہ اتفاق سے زندہ نکل گئی. جس لڑکی میں نقص تھا، جس کو انہوں نے ضائع کرنے چاہا، وہ زندہ نکل گئی. تو میں نے کہا زندہ نکل گئی تو اب اس کو رکھو، اس کو دواخانے میں بتاؤ، اس کو پالو بڑا کرو. تو کہا نہیں، میں اس لیے سوال نہیں کر رہا ہوں، ہم کو تو چاہیے نہیں وہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو دواخانے میں چھوڑ کر چلے جاؤں، یا دوسرا سنیے انہوں نے کیا کہا، میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تھی، یا اس کو ویسے ہی دفنا دوں. میرے پاس 2 آپشن ہے صرف ابھی، یا اسے میں جو ہے دواخانے میں چھوڑ دوں، تو کچھ لوگ بولے مت چھوڑو وہ کچھ بھی استعمال کریں گے، یا میں اس کو ویسے ہی دفنا دوں. اب بتائیے اگر کوئی ایسا سوال کرے تو کیا جواب دیا جائے گا اس کا؟ تو یہ معاملہ ہے، اس کا بیسک رائٹ مارتے ہیں آپ اس کا. اگر کوئی آپ کی اولاد کو مارے پیدائش کے بعد تو آپ مجھے قتل کر دیں کہ میں ماروں تو. لیکن مسلمانوں نے اپنی وجود میں آنے سے پہلے یا وجود میں آنے کے بعد اپنی اولادوں کو پیدائش سے پہلے قتل کرنا معمولی سمجھا ہے. یہ قتل کبیرہ قرآن نے کہا، بہت بڑی خطا کر رہے آپ. دنیا میں تو لوگ رہا بچ گئے، آخرت میں یہ تمام اولادیں کھڑی ہوں گی یا رکھی ہوں، یہ سب کھڑے ہوں گے وہاں اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے. فرق اتنا تھا کہ عرب جدید نہیں تھے تو پیدائش کے بعد دفناتے تھے. ہم نے یہ کیا کہ پیدائش سے پہلے پتہ چلتا ہے تو دفنا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. تو بہرحال اس کا حق ہے پیدا ہونا وجود میں آنے کے بعد. تو اس کو خوبصورت ناموں سے، فیملی پلاننگ کے نام سے یا مختلف خوبصورت ناموں سے کہ صحت ساتھ نہیں دے رہی، حسن بگڑ سکتا ہے، خوبصورتی بگڑ سکتی ہے، زیادہ اولادیں پیدا ہوں گی تو لہٰذا ضائع کرنا ہے. تو وجود میں آنے ہی کیوں دیا اس کو؟ پہلے ہی سوچتے وجود میں آ جائے. تو اب پیدا ہونا بنیادی حق ہے اس کا. اس کا تیسرا حق بنیادی حق رضاعت، دودھ پینا اولاد کا بنیادی حق ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اور حکم دیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 سے فرمایا والوالدات يعرضن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه. اللہ فرماتا اور کہتا ہے مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائے، یہ ان کا حق ہے، دودھ پلانا حق ہے، اور یہ پلانے کی پوری مدت ہے. مطلب جو عورتیں پوری مدت کرنا چاہتی ہے دودھ کی تو پوری مدت ہے 2 سال، تو 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہے، یہ پوری مدت ہے. تو ان کو دودھ حق کے ساتھ پلاتی رہے، یہ مدت ہے، یاد رکھیں. 2 سال تک دودھ پلانا یہ مدت اللہ نے کہا. اور اس مدت میں اللہ نے شوہر کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو نان نفقہ کپڑا وہ سب کرتا رہے اٹھانا ہے. اور اگر اس حالت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی دوسری جگہ رہتی ہے تو جب تک وہ اولاد دودھ پئیں گی، چونکہ آپ کی اولاد ہے، اس کو نان نفقہ اس کا کھانے پینے کا ذمہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو دودھ پینا اولاد کا یہ تیسرا حق ہے، یاد رکھیے. لیکن اب یہاں بھی دودھ پلانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ خوبصورتی کے نام پر، ہے نا، خوبصورتی خراب ہو جائیں گے دودھ پلائیں گے تو بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ڈبے کا دودھ پلانے سے بچے میں وہ خصوصیت، وہ محبت، وہ انسیت اپنے والدین اور بالخصوص ماں سے پیدا ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو درحقیقت صرف وہ دودھ نہیں پیتا ہے، وہ اس کی ممتا اس سے ایک تعلق جوڑتا ہے. ڈبے کے دودھ میں وہ تعلق نہیں جڑ سکتا بھائی. یہ الگ بات ہے، مجبوریاں، صحت کے مسائل، یہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے آپشن سے، اپنے چوائس سے ایسا کریں. اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو پھر دوسری عورت، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں ہوتی جو رضاعت کرتی، بچوں کو دودھ پلاتی، لیکن دودھ پینا اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کا حق ہے، یاد رکھیے اس کا حق ہے. اور بالخصوص جو ہے عورتیں اس چیز پر دھیان دے کہ اپنے بچوں کو بنا کسی شرعی عذر کے اپنا دودھ خواہ نہ پلانے کا معاملہ نہ طے کریں کہ بھائی فلاں پلا دیں گے، فلاں کھلا دیں گے. ہاں میکسیمم اس کی ایج لمٹ 2 ایئر سے، یاد رکھیے. ان لوگوں کا معاملہ غلط ہے جو 2 سال کے بعد بھی 3 سال تک دودھ پلاتے، نہیں، 2 سال یہ اس کی میکسیمم لمٹ ہے. مطلب شروعات میں ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے پلا، اس کے بعد کچھ وجوہات مسائل الگ بات ہے. جتنا ہو سکے آپ اس کو اس کا وہ حق دینے کی ضرور کوشش کریں. اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، ہے نا. اس سے ایک زبردست ماں اور بچے میں ایک رشتہ بنتا ہے، یاد رکھیے. اور محاورہ بھی ہوتا ہے نا، آدمی اگر 2 لوگ لڑ پڑے تو ایک دوسرے کو کیا چیلنج کرتا ہے؟ بیٹا ماں کا دودھ پیا تو لڑنے آ. کوئی بولتا ہے کہ ڈبے کا دودھ پیا تو آجا بیٹا، تو نے بھینس کا دودھ پیا تو آجا لڑنے میرے سے. کوئی بھی نہیں بولتا ہے، اس لیے کہ ماں کا دودھ پیا مطلب ممتا، وہ محبت، وہ انسیت، وہ غذائیات، وہ صحت جو اس دودھ میں ملتی کسی میں نہیں ملتی. تو ماں کا دودھ پینے والا ہمت والا ہوتا ہے. مطلب چونکہ انسان میں جانتا ہے جو غذائیات اور جو صحت ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ ڈبے کے دودھوں میں نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو
تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کو وہ حق دیجیے، اس کی رضا خام و خواہ مت کیجیے۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ایک بار ان کی بیوی ان کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو کہا دیکھ جب تو اسے دودھ پلاتی ہے نا تو جانور کے بچے کیسا دودھ نہیں پلانا، تو دودھ تو جانور ہی بچوں کو پلاتے اپنے، جب تو اسے دودھ پلاتی ہے تو اس نیت سے اس کو دودھ پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے، اس نیت سے پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے، کل چل کر یہی لڑکا اللہ کی توحید پر قائم ہوں گا، اسلام پر چلیں گا، نمازیں ادا کریں گا اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں گا، اس کا ثواب تجھے ملے گا، اس نیت سے پلانا۔ تو یہ دودھ پلانا ایک چیز، اور ایک نیت سے کہ اللہ کی مخلوق پرورش پا رہی ہے نا آپ کے رزق پہ، کیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کسی کو رزق دینا اور کھلانا؟ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو وہ کہتے اپنی بیوی سے کہ دیکھ جب تو دودھ پلاتی ہے تو ممتا سے اور محبت سے پلانا، جانور جیسے بچوں کو پلاتے ویسا نہیں پلانا، اس نیت سے پلانا کہ ایک اللہ کی مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پائیں گی اور آگے چل کر یہ بچہ اللہ کی توحید پر قائم رہیں گا اور اس کے دین پہ عمل کریں گا، عبادتیں کریں گا، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گا، تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو مائیں اس چیز کو، دودھ پلانے کی اہمیت کو سمجھیں۔ چوتھا اولاد کا حق جو والدین پر ہے وہ یہ ہے جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اس کا اور عقیقہ کرے، یہ حق ہے، رائٹ ہے، یاد رکھیے، معمولی چیز نہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے، جیسے عمر ابن خطاب نے اس والد کو تاکید کی تھی کہ اچھی ماں کی تلاش، دوسرا حق اچھا سا نام رکھے، اس نے دونوں حق مارے تھے، مجوسیہ مالا لیا تھا، نام گبریلا رکھا تھا، دوسرا حق کیا ہے؟ چوتھا حق جو ہے اس کا اچھا سا نام رکھے۔ اب اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی فرماتے ہیں ہر بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے، اور فرمایا اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس کے سر کے بال منڈائے جائے۔ کیا کام کرنا ہے آپ کو پیدائش کے بعد؟ اس کا عقیقہ 7ویں دن، ایک اچھا سا نام، اور جو ہے اس کے سر کے بال نکالنا۔ تو نام اس کا حق ہے، یاد رکھیے، بیسک رائٹ ہے اس کا۔ اور ناموں میں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ناموں میں اچھے نام کیا ہے، تو کہا عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس کے علاوہ اللہ کی جتنے اسماء و صفات ہیں آپ کے ساتھ وہ، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے نام۔ تو آپ کے پاس چوائس ہے، اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے علاوہ انبیاء کے نام۔ لیکن ہمارے پاس جب نام کا بھی معاملہ آتا ہے، جبکہ یہ حق ہے، اور اس کی میکسیمم لیمٹ کیا ہے معلوم آپ کو نام رکھنے کی؟ کب تک نام رکھ سکتے ہیں آپ؟ 7 دن، 7واں دن میکسیمم لیمٹ ہے۔ پیدائش سے پہلے طے کیجئے نا، ایک انسان، ایک عورت حمل سے آئی، آپ باپ بننے والے، وہ ماں بننے والی ہے، ابھی آپ کو کم از کم 7 مہینے پہلے پتا چل گیا کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے، صرف 2 نام چننا آپ کو، ایک لڑکے کا اور ایک لڑکی کا، لڑکا ہو تو یہ، لڑکی بھی تو یہ، 2 ہے نا، وہ نہیں، وہ پیدا ہونے کے بعد اب کیا نام رکھنا، تو فال کھول رہے اس کو، قرآن کھولو، کون سی تاریخ کو پیدا ہوا، کون سا مہینہ تھا، کون سا تاریخ تھا، کون سی آیت، ہاں یہ نام رکھو، کچھ بھی نہیں اس میں، وہ فال کھول کے نام۔ یا پھر جو ہے نام چاہیے، نام یونیک، نام یونیک، بہت سی بار ایڈ سی فون آتے ہیں اور سب سے زیادہ کال اسی کی مسئلے آتے ہیں، اچھا سا نام دیجیے، اچھا نام، عبداللہ لڑکا ہے، نہیں 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 نہیں، عبد الرحمن، نہیں 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 نہیں، یہ بھی نہیں جمے گا، عبد الحی، عبد الصمد، عبداللہ، نہیں سب پرانے نام دکھ رہے ہیں، تو کچھ اچھا سا نام، اچھا کیا اب اس سے زیادہ کیا دوں میں آپ کو، اللہ کے نام دے رہا ہوں، نہیں ذرا یونیک نام چاہیے، مطلب یونیک نام، تو یونیک نام تو بڑے ہیں، اب رکھنا چاہے تو اسٹیئرنگ، مڈ گارڈ، یونیک کوئی رکھتا ہے کیا؟ مڈ گارڈ خان، کتنا اچھا نام ہے، کوئی نہیں ملیں گا آپ کو دنیا میں، رکھیے کوئی مسئلہ نہیں، بمپر، مطلب ایسے نام نہیں ملیں گے نا آپ، کہاں ملیں گے؟ ارے نہیں نہیں نہیں، آپ تو تھوڑا سا بگڑ گئے، میں اللہ کے آپ کو اچھے بولا، اللہ کے آپ یہ بولیے کہ یہ اللہ کے نام بڑے اچھے ہیں، ہم جو ہے دوسرے چاہ رہے ہیں، نہیں کچھ اور، تو یہ کہاں سے لائیں گے، مطلب یونیک کہاں سے ہوں گا ہر شخص کا نام، اتنے اچھے اچھے نام ہیں، اور آپ کو کتنے بچے ہوں گے ہو کے، نہیں تو نہیں، اللہ کے اتنے اسماء و صفات ہے، ایک کے بعد ایک، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے نام رکھنا غلط ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے تو پھر یہ ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کی ایک فہرست جس نے 25 نام تو قرآن نے لی، 25 آپ کے پاس وہ موجود ہے، اس کے علاوہ سلف صالحین صحابہ کی 1,24,000 نام آپ کے پاس ہے، اب اس میں بھی آپ کو پھر آپشن چاہیے کہ یونیک، تو پھر یونیک نام تو ایسے کچھ ہو سکتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، جو ابھی بھی لوگ رکھتے نہیں ہیں، وہ رکھ لیجیے، آپ ہو جائیں گا۔ بہرحال اچھا سا نام پہلے سے چوائس کیجیے، لاسٹ ڈیٹ نام رکھنے کی 7th ڈے پہلے سے چوائس کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹا پیدا ہوا، جبرائیل اور کہا اے ابو ابراہیم، کیا کہا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم، مطلب رسول اللہ نے پیدائش سے پہلے نام سوچ لیا تھا کہ لڑکا ہوں گا تو کیا نام رکھوں گا؟ ابراہیم۔ تو جبرائیل جیسی پیدائش کے بعد آیا تو کیا کہا اللہ کے رسول کو؟ اے ابو ابراہیم، مطلب آپ نے اس کا نام پیدائش سے پہلے سوچ لیا تھا، لڑکا ہوں گا تو ابراہیم، لڑکا ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے اسی نام سے پکارا آپ کا کہ ابو ابراہیم۔
تو پتا چلا پیدائش سے پہلے طے کر سکتے ہیں میکسیمم لمٹ 7th ڈے. اب نام کا تو معاملہ ایسا ہے بھائی لڑکا پیدا ہو گیا اب کیا نام رکھنا, لڑکی پیدا ہو کیا نام رکھنا, دادا بول رہے یہ نام, نانا بول رہے نام, میں سوچ رہے نام, ان کی ماں سوچ رہی ہے نام, چچا بول رہے نام, ماموں کی نام پسند نہیں, دادا. تو ابھی ہم نے اس کو سوچے نام اس کا چنو رکھیں گے. ابھی چنو کو بعد میں نام دیں گے, ابھی چنو رہیں گا وہ, ٹھیک. اب وہ چنو 7 دن ہو گئے, 14 دن ہو گئے, چنو 4 سال کا ہو گیا, 4تھا سال آ گیا, اب چنو کو اسکول میں ڈالنا ہے. تو اب بولتے ہیں اس کا نام کیا رکھنا, تو اب تک یہ چنو ہے. ہاں اب نام, چلو اب نام سوچیں گے اور نام رکھتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا, ان کے گھر میں کئی بھائی تھے, وہ سب کے نام بڑے ترتیب میں تھے, بہت اچھے نام, ایک کے بعد ایک کے بعد ہوتا نا. کبھی کبھار ایک گھر میں اگر کئی اولادیں ہوں تو لوگ بڑے اچھے نام رکھتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو کچھ ناموں سے ایسی انسیت محبت ہوتی ہے کہ وہی نام رکھتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ جانتے ہوں گے رابع حسن حسنی ندوی جو کہ ندوہ کے ریکٹر ہے اس وقت, جو ہے اس جامعہ کے وہ ہیڈ ہے, تو ان کے والد کو 5 لڑکے تھے اور ان کو نام پسند تھا محمد. تو رابع اول, رابع ثانی, رابع ثالث, رابع, اور وہ جو ہے معاف کر رہا محمد اول, محمد جو ہے ثانی, محمد ثالث, محمد رابع, محمد خامس, محمد 1, محمد 2, محمد 3, محمد 4 ہے رابع حسن. ان کا نام ہے محمد رابع حسن, ٹھیک. تو یہ 4 تھے اور سب کے نام محمد ہے, اور پھر خامس 5 محمد بھی. نام پسند ہے, پورے نام وہی. عربوں میں بھی ہوتا ہے, ان کو نام پسند ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ, سب پورے عبداللہ یہاں سے ہوتے ہیں. دوسرا بھائی بھی عبداللہ, خالی یہ نہیں ادھر سے ادھر سے بھی آئے تو وہ بھی عبداللہ, اور اس کے بعد صالح الصالح 3 دن آپ بولیں گے, ہے نا. بڑے بڑے علماء کے نام دیں گے, صالح الصالح الفوزان, صالح ان کے والد صالح, ان کے والد فوزان. آپ دیکھیے نام, 2 باپ بیٹے کے نام ایک ہی. ہمارے پاس اگر کوئی نام رکھ دے باپ کا نام جو ہے بیٹے کا, تو مارنا چاہتے زندگی میں اس کو. دادا زندہ ہے اور پوتے کا نام تم نے وہی رکھ دیا, ہوتا ہے نا. دادا سمجھو علی ہے, پوتے کا نام رکھ دیا علی. کیسے لوگ ہیں یار, دادا حیات اور بچے کا نام رکھ دیا علی. تو کیا مرنا ضروری ہے دادا کا علی رکھنے کے لیے اس کا نام؟ عجیب. اچھے نام کم ہے, قلت ہے, تو ریپیٹ کیجئے اس نام, کیا اچھے نام رکھیے, یہ اس کا حق ہے. اور عقیقہ بھی اس کا حق ہے, اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے. تو یہ چوتھے حق میں یہ بھی جوڑ لیجیے آپ کہ اس کا اچھا سا نام رکھنا اور اس کا عقیقہ کرنا. حدیث کے الفاظ دیکھیے, بچہ عقیقے کے بدلے رہن, رہن سمجھتے ہیں, کوئی چیز دیکھیے کوئی چیز لینا, رہن ہوتا ہے. تو لہذا 7th ڈے اس کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اچھا سا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال نکالے جائے. اسی کے ساتھ اور چیزیں آپ جو جوڑ سکتے وہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ 7ویں دن اس کی ختنہ بھی کر سکتے ہیں. اور صحابہ سے ایک عمل آتا ہے, اور آپ سے بہرحال ایک اور عمل آتا ہے ختنہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال ترشواتے تو بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرتے. اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے, وہ یہ کہ بال ترشوانے کے بعد دودھ میں وہ زعفران ڈالتے اور اس کے بعد اس کے سر پہ لگاتے. اس کی یہ سنت سے نہیں لیکن صحابہ کا یہ عمل تھا. اس کی حکمت علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اس کے کرنے سے اس طرح سے اس کے بالوں, جب وہ وسترا لگتا ہے نا, وسترا چونکہ لوہے کا ہوتا ہے تو خراشیں آ جاتی ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے. تو زعفران چونکہ ایک قسم کا اینٹی بایوٹک ورک کرتا ہے, تو زخموں پہ وہ دودھ میں ملا کے زعفران لگاتے تھے. تو یہ بھی عمل آپ چاہیں تو صحابہ کا طریقہ کر سکتے ہیں. سنت لیکن کیا ہے, اس کا عقیقہ, اچھا سا اس کا نام, ٹھیک ہے, اس کے سر کے بال ترشوانا اور اس کی جو ہے بالوں کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ چاندی سونے کے اب کتنا ہوتا ہے, وہ کوئی گرام کے آدھے گرام کے کچھ پاؤ حصہ بھرتا ہے, اس کے بدلے آپ کیش دے دیں. اور ایک عمل ختنہ کروا سکتے کہ لڑکا ہو تو 7ویں دن, اور اس کے علاوہ جو ہے صحابہ سے جو ملتا ہے سر پر دودھ کے اندر زعفران ڈال کے لگانا. تو یہ ہے سنت عمل. تو پیدائش کے بعد نام رکھیے, اس کا عقیقہ کیجیے. اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ لڑکے کے لیے 2 دم اور لڑکی کے لیے 1 دم, لڑکی کے لیے 2 بکرے یا دمبے اور لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 دمبا, یہ قربانی میں آپ دیں گے. یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے, لوگ بڑے حصے میں بڑے جانور میں حصے نکالتے ہیں. بڑے جانور کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. تو 7 کے حساب سے ایک حصہ ہوتا ہے 1 بکرا, مطلب 2 حصے. تو ایک, اگر آپ کو 3 لڑکے 1 لڑکی ہے تو 1 بیل کر دو, نہیں ہوتا. حدیث میں واضح الفاظ ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جتنے آپ کے گھر کی اولادیں حسن ہوئے, حسین ہوئے اور دیگر ہوئے, اس کے علاوہ صحابہ کی جتنی اولادیں ہوئے, کسی نے بڑے میں عقیقہ نہیں کیا. عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو عقیقہ اس کا کرے, ٹھیک ہے. اور جو ہے ختنہ کرے. ختنہ کے تعلق سے بھی بہرحال کیا کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ختنہ کو ایک تو خامخواہ مؤخر کیا جاتا ہے. دیکھیے بچوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں
کہ ان کی 7ویں دن ختنہ کرے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے زخم ہو جائیں گا, اتنی نازک جگہ ہے اس کی شرمگاہ اور پتہ نہیں کیا, کچھ نہیں ہوتا ہے بچوں کو. اللہ نے ایسا بنایا انسان کے بچوں کو. اور جس کو ہمیں چونکہ کیا ہوتا ہے ہندوستان میں اس کا عمل نہیں. آپ عربوں کو دیکھیے, ان کے بچوں کی ختنہ 7ویں دن کرتے ہیں. کوئی ہندوستان ہے تو کہہ ہاں اتنے سے بچوں کو زخم کیسا ہوا؟ ارے زخم نہیں ہوا, اس کی ختنہ ہوا. اچھا اتنے بچے ختنہ, او ہم تو 7 سال کے انتظار میں تھے, آپ نے 7ویں دن کر دیا. کوئی تکلیف نہیں؟ نہیں. کوئی خون نہیں بہا اس کا؟ نہیں. کوئی جھٹکے وٹکے فٹس نہیں ہے اس کو؟ نہیں. کوئی کمزوری نہیں آئی اس کو؟ ارے کچھ نہیں ہو بھائی, اچھا تھا. اور 7 دن میں کیا 14 دن تک بچہ فریش ہو گیا, پورا ختنہ اتنا ہو گیا, ایک دم فریش ہو گیا. اب ہمارے پاس ختنہ تو کیا ختنہ ہے بھائی, 7 8 سال تک ختنہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کو پورا شعور آ گیا کہ کیا ہوتا ہے. پڑوسی بول رہا چوڑیاں اڑنے والی ہے, سونے کی چوڑیاں اڑنے والی ہے, تیرا یہ ہونے والا ہے, غیر غلط باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہے. پھر ختنہ کا پروگرام ہوتا ہے, پھر لوگ جمع ہوتے ہیں, اس مجلس میں لا کے اس کو ننگا, 7 سال کے بچے کو ہم ننگا کریں گے اتنے لوگوں کے سامنے تو وہ عزت رکھیں گے آپ کی پھر بڑا ہونے کے بعد. پھر اس کو ننگا کر کے بٹھاتے ہیں, پورے مرد جمع ہے اور بالخصوص عورتیں, ماں پلو ڈال کے کھڑی ہے, رشتہ دار کھڑے ہیں, وہ کیا ہوتا, دعائیں ہو رہی اس کی. اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اب اتنی عمر میں اس کی ختنہ, پھر اس کو ایک لال کپڑا تاکہ پوری دنیا میں اعلان ہو کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے. پھر وہ 10-15 دن گھوم رہا ہے, چونکہ زخم جلدی نہیں سوکھتے, انسان بڑا ہو جاتا ہے. بچپن میں کرنے میں کوئی پرابلمس نہیں, بچہ شرماتا بھی نہیں ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی, نہ وہ ہلتا ڈلتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے, ہو گیا. اور بچہ بھاگ رہا ہے, یہ لال اس میں کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو بولے اس کی ختنہ ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں جب پہلی بار آیا تو ایک بچے کو دیکھا لال لنگی میں بھاگ رہا اور ونڈو سامنے سے کھلی ہوئی ہے. مطلب میرے کو حیرت یہ ہو رہی کہ لنگی تو پہنتے شرمگاہ چھپانے, اس کی شرمگاہ کھلی تھی. تو میں نے کہا اچھا میں سمجھ گیا کیا معاملہ ہو. میں نے کہا اس کی ختنہ ہوئی تھی. تو کہا ختنہ ہوئی تھی. مجھے بڑا تعجب ہوا, اس لیے کہ میں نے کبھی اتنے بڑے انسان کی شرمگاہ نہیں دیکھی. 7 سال کے بچے کی میں نے دیکھی, اس لیے کہ سعودی عرب میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہم کو عرب ممالک کی, جیسے اتنا بڑا بچہ اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا, یہ کیا رسم ہے یا یہ کون سی قوم ہے جو بچوں کو ایسے کپڑے پہناتی کہ سامنے سے کھلا اور لنگی آ کے وہیں رک جاتی ہے لال کلر کی. میں نے کہا نہیں, یہ مسلم بچہ تھا بھائی, میرے کوئی دوسری قوم نہیں تھی, ہمارا ہی بچہ ہے وہ, لیکن اس کو ختنہ ہوئی اس کی. تو کہا اتنی دیر بعد. میں نے کہا اب جانے دیجیے کیا معاملہ ہے اس امت کا, بس کرائے یہ بڑی بات ہے, نہیں کرتے تو 18-20 سال میں شادی سے پہلے کرنا پڑتا مسئلہ اس طرح سے. تو ٹھیک ہے ابھی ہو گئی, بڑی بات ہے, لیٹ اٹ بی, مطلب چلنے دو معاملہ, کم از کم کر تو رہے. 7ویں دن ختنہ کرائیے. ختنہ کا کوئی اچھا ختنہ کرانے کے بعد ختنے کا جمعہ کی. ایک صاحب بولے ختنہ کی جمعہ کی. میں نے کہا شادی کی تو سنا تھا, ختنہ کی جمعہ کی تو یہ یونیک ایونٹ دکھ رہا مجھے, بالکل نیا. ختنہ کی جمعہ کی, واہ واہ. میں نے کہا مسلمانوں کو ہر جمعہ چاہیے, بس کسی شادی کے بعد کا جمعہ کی, مرنے کے بعد کا جمعہ اس کی مغفرت کے لیے, ختنہ کے بعد کا جمعہ ختنہ کی جمعہ کی, کیا گاڑی لینے کے بعد کا پہلا جمعہ فلاں کی زیارت ہے نا, تو جمعہ پہلا. تو اب پتہ نہیں کیا ہے, یہ سب نہیں. ختنہ کیجئے, اس کی بچپن میں کر دیجئے تاکہ بڑا ہونے کے بعد کریں گے, وہ شرم اور حیا محسوس کریں گا, اور جب آپ اس سے بہائی کروائیں گے تو برا ہوگا. اور اگر نہ کیا ہو تو خاموشی سے کروائیے, اللہ اعلان کر کے, پبلک جمع کر کے. کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اتنا بڑا بچہ, اس کو آپ ننگا کریں گے؟ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے شعور آ جاتا ہے, یاد رکھیے. آپ ان کو ایسا کریں گے تو یا تو ایک تو بے حیا بن جائیں گے, یا تو دوسرا وہ آپ کو بے حیا کرنے محسوس نہیں کریں گے. کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی تو وہ کہیں آپ بوڑھے ہیں, آپ کو ضرورت ہے پیشاب پخانا ہے, وہ بھی اتار دیں گے اس کے سامنے, بولیں گے اس نے کام ہے کچھ, اس کو لگتا ہے عام کام ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. حیا بڑی اہم چیز ہے, ٹھیک ہے. تو چپ کر کریے اگر نہ ہوئی, لیٹ ہو گئی تو. اور یاد رکھیے تو اس کا نام رکھنا, عقیقہ کرنا یہ واجب ہے, اور یہ جو ہے اس کا حق ہے. اس کے علاوہ ختنہ کیجیے, اور اس کے علاوہ جو کام کر سکتے ہیں اس کی بال تراشوائی 7ویں دن. مجبوریاں ہیں, بیماریاں ہیں, صحت کا مسئلہ ہے تو تاخیر کیجیے, کوئی حرج نہیں, ضروری فرض نہیں اسی دن. لیکن نام تو رکھ سکتے ہیں, نام کے اندر کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہوتے ہیں نا, کہ نہیں بچہ بہت کمزور ہے تو نام نہیں رکھ سکتے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نام رکھیے کم از کم سنت. اور اس سنت کو جو ہم نے ختم کیا تو بدعت ایجاد ہو گئی. 7ویں دن عقیقہ کرنا چھوڑ دیا تو کیا ایجاد ہوا؟ 7ویں دن سے پہلے ایک چیز کرتے ہیں واپس, چھٹی, اور 7ویں دن کے بعد ایک دن کرتے, 40ویں دن کیا چلا. سنت جب ختم ہوں گی تو بدعتیں رائج ہوں گی, یہ بدعتیں ہیں. چھٹے دن کیا ہوتا, عورتیں جمع ہوتی, بوڑھی عورتیں, لڑکی ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے چیزیں لاتے, چھوٹی بکیٹ, چھوٹی ہنڈی, چھوٹا, میں نے یہ کیا ہے تو بولے یہ اس کا پہلا جہیز ہے. لڑکا ہو تو مردانے کچھ چیزیں لا کے اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد عورتیں بیٹھتی ہیں, کچھ بتی جلاتے, اس پر کچھ چھری وری سے کچھ وہ جمع کرتے, اس کا دھواں, اس سے نکالتے کاجل, ہے نا. پھر چھٹے دن اس کو کاجل لگاتے, ایک جھولی میں ڈال کے سوچاتی, کیا بولے چھٹی ہے.
اچھا چھٹی ہوگی، اس کے بعد اب کیا ہے؟ اب چلہ ہوں گا اس کے بعد۔ وہ 7ویں کا کیا ہے جو شریعت میں؟ نہیں ماں بچی دور ہے، بچہ اکیلا ہے، ماں ادھر بچہ ادھر، صرف باپ ادھر، کیا کریں گے ہم، ہے نا؟ کیسے بہانے شریعت کے بعد سنت کو ترک کرنے کی۔ 40 میں اگر عورت بیمار ہے تو ایسا کرتے کہ نہیں آنا پڑے گا، دواخانے سے آ کے بیٹھو وہاں 10 منٹ بیٹھنا پڑے گا، اسی کہ چلہ اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں میں۔ سنت پہ عمل کیجئے، جانور ذبح کیجئے، بکرے لائیے اور عقیقہ کیجئے، کوئی ضروری دعوت دے اس کی، چاہے تو گوشت بانٹ دیجئے، چاہے تو کھا لیجئے، چاہے تو لوگوں کو بلائیے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن سنت خامخواہ لوگوں کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے دین کو مت بدلیے، دین کے حساب سے اپنے آپ کو بدلیے۔ 7واں کہہ دیا نا تو 7واں پھر ختم ہوا، 7ویں دن کرنا ہے آپ کو۔ پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے مال دولت نہیں دے چھوڑ دیجیے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد مؤخر کرنا شریعت درست نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اسی طرح اس کا جو ہے معاف کرنا، 4تھا حق اس کا نام رکھنا، 5واں حق اس کا 7ویں دن اس کا عقیقہ اور اسی ختنہ کرنا۔ اس کا 6ٹھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال سے اس کی پرورش کرنا، حلال رزق سے اولاد کی پرورش کرنا، اور نہ صرف حلال رزق سے اولاد کی پرورش، اس کے پیدائش کے وقت بھی کوئی حرام چیز نہ کھائے، آپ یاد رکھیے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے والا تو حرام کھانا چھوڑ دو، مطلب کماتے رہو کھاؤ مت، پھر جب ہو جائے گا تو پھر اس کرنا ہے، کبھی نہیں۔ اس لیے کہ جس اولاد کی پرورش آپ حرام سے کریں گے، کیا آپ امید کرتے وہ اولاد آپ کی اطاعت گزار ہوں گی؟ حرام کھانے والوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک اونٹ پر نکلا، اس نے اونٹ کو ریگستان میں صحرا میں باندھا، وہ اکیلا تھا، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر سو گیا، جب نیند سے جاگا اونٹ سامان کے ساتھ غائب، اونٹ سامان کے ساتھ غائب، جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ شخص اپنے گریبان کو اٹھاتا ہے، گلگلاتا ہے اللہ کے سامنے، عاجزی کرتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے اللہ میری دعا قبول کر، اس اونٹ کو بھیج دے ورنہ موت ہے میرے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اس کی دعا کیسے سنوں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، میں کیسے اس کی دعا سنوں؟ نہیں سنتا اللہ دعا۔ تو آپ اولادوں کو حرام کھلائیں گے اور امید کریں گے یہ آپ کی اطاعت گزار بنے، اللہ آپ کی دعائیں ان کی دعائیں سنے، کہاں سے سنے؟ آج حرام رزق نے ہماری دعاؤں کے دروازے بند کر دیا، سمجھ رہے آپ؟ تو اپنی اولاد کو رزق حلال سے اس کی پرورش کیجیے، حلال مال اسے کھلائیے، پیدائش سے پہلے پیدائش کے بعد اس کی اس سے پرورش کریں۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، رزق حلال کی اہمیت کیا ہے سنیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہما جب یہ چھوٹے تھے، حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ایک مرتبہ آئے اور صدقات کی کھجور جو آپ سب کے گھر پہ آتی تھی اور آپ لوگوں کو بانٹتے تھے، اس کھجور میں سے ایک ٹکڑا لیا اور لے کے منہ میں ڈال لیا اور چبانے لگے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن نے صدقے کا کھجور کھایا ہے اور زکات اور صدقہ آل رسول پر حرام ہے، تو حسن ابن علی نے کیا چیز کھا لی تھی؟ حرام چیز نا، کہ تو آل محمد پہ حرام ہے۔ آپ فوراً لپکے حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں انگلی ڈالی اور نکال کر کھجور پھینکا اور کہا کہ میری آل پر صدقہ اور زکات حرام ہے۔ تو آپ نے جو بچے سے کہا کہ تم نے جو ہے صدقے کا کھجور کھا لیا تھا، صدقہ ہمارے جو ہے خاندان پر حرام ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ نے نکال کر پھینکا، حرام چیز تھی نا اس کے لیے، اس بچے کے لیے، تو بچپن سے ان کو حلال کھلائیے۔ حرام غلطی سے بھی کھائے تو ان کی ہاتھ روکیے، حرام مت کھلائیے، اس لیے کہ جب آپ اولاد کو حرام کھلائیں گے تو کیا دعائیں اور کیا باقی معاملات اور کیا فرمانبردار اور کیا اطاعت گزاری آپ امید کرتے ہیں۔ آج ہمارے حرام رزق نے ہماری اولادوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ رشوت خوری کیا عام ہو چکی ہے، سود عام ہو چکا ہے، اتنا عام کہ سود سے کمائی بھی چیز کی حلال ہوں گی آپ کے لیے۔ رشوت خور نہیں بھائی، رشوت کہاں لیتے ہم تو تحفے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، چیز کا نام بدلنے سے کیا وہ چیز کی اہمیت، اس کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے؟ آپ ایک گندی غلاظت تو کہیں گے یہ مٹھائی ہے، تو کیا اس کی حیثیت ختم ہو رہا ہے، اصلیت ختم ہو جائیں گی؟ وہ گندگی ہے، یاد رکھیے، وہ نجس ہے، وہ گناہ ہے، یاد رکھیے۔ اور آپ سب نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی، یاد رکھیے۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو رشوت خوری، یہ حرام خوری ہماری اولادوں کو برباد کر دیں گی۔ تو حلال اس سے اسے کھلائیے اور اپنا مال ان پر حلال مال خرچ کیجیے۔ بہت سے لوگ اولاد پر مال نہیں خرچ کرتے، تعلیم لینا ہے مجھے فلاں، کوئی ضرورت نہیں، لباس چاہیے مجھے، کوئی ضرورت نہیں، فلاں چیز ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے میں بیجا خرچ کے بالکل خلاف ہوں، لیکن بجا خرچ تو دینا چاہیے نا۔ کچھ لوگ ہوتے گھر کے اندر لا کے رکھا انہوں نے آئس کریم کا ڈبہ، لیکن آئس کریم کھاتے نہیں، رہنے دو بس، وہ لایا کیوں بھائی؟ پھر میں لایا کیوں؟ لانے کی حیثیت تو پھر کھا رہے کیوں نہیں اس کو؟ ہوتا ہے نا، یہ کنجوسی اسی کو کہتے ہیں، کنجوسی کہتے ہیں۔ موبائل فون تو لے لیا، مس کال دیتے بیٹھتے ہیں، لیا کیوں؟ اتنی بخیلی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ پیسے نہ لمبی بات کرنا تھی تو آپ ایک، لیکن ہر شخص وہ کر رہا ہے۔ گھر میں اے سی لگا ہے، کبھی چلتا نہیں ہو،
آفس میں اے سی لگایا, کبھی کھلا نہیں پہلے دن سے آج تک, تو 50,000 کا اے سی لیا اور چلاتا نہیں یار, کیسی عجیب کنجوسی کا حال ہے. تو کنجوسی وہ ہوتی ہے کہ انسان بس ہو استعمال نہ کرے. گاڑی استعمال مت کرو, پیٹرول لگیں گا نا اس کو. موبائل ہے, اس طرح سے بات مت کرو بیٹا, پیسے خرچ ہوں گے نا. اب پھر کیوں لے رہی چیز چیز, وہ چپل لی اور بغل میں لے کے گھومیے پھر اس کو, اس لیے کہ گھس جائیں گی نا نیچے چلیں گی, تو ضرورت کیا ہے پھر اس کی. یہ جو بے وجہ کنجوسی کرتے اور اپنے اولاد پہ خرچ کیجئے, اس لیے کہ اولاد پر کیا گیا خرچ بڑا افضل خرچ ہے, یاد رکھیے. ورنہ بہت سے لوگ سمجھتے مال خرچ کرنے کا ثواب صرف مسجد اور مدرسے میں ملتا. ارے یہ بھی جگہ آپ کی خرچ کرنے کی, اور سب سے افضل جگہ. آئیے حدیث سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, ایک دینار ہے جو غلام کی آزادی میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو غلام کی آزادی میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو مسجد میں خرچ ہوا, اور ایک دینار ہے جو گھر والوں پہ خرچ ہوا. افضلیت کے اعتبار سے گھر والوں پہ خرچ کیا دینار سب سے افضل ہے. ایک دینار ہے غلام آزادی میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو جہاد میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو مسجد میں خرچ ہوا, اور ایک دینار ہے جو بیوی بچوں پہ خرچ ہوا. افضلیت کے اعتبار سے بیوی بچوں پہ خرچ کیا گیا سب سے افضل دینار ہے. سب سے افضل خرچ ہے حلال چیزوں میں, تعلیم تربیت کے لیے خرچ کیجیے, لگائیے اس کے لیے پیسہ اپنا کما کر, اس لیے کہ یہ تو آپ افضل خرچ کر رہے, صدقہ کر رہے ہیں آپ, یہ ثواب پاتے ہیں اس کا. سمجھ رہے بات کو؟ بہت سے لوگ سمجھتے ثواب صرف وہ بھی ہے, میں انکار نہیں کر رہا مسجد مدرسے, لیکن یہ بھی افضل صدقہ ہے. اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائیے, اچھے, لیکن بے جا خرچ, فضول خرچ, یہ چیز ٹھیک نہیں. یاد رکھیے یہ تو شریعت میں حرام ہے. ایک روٹی کی ضرورت ہے, وہ روٹی مہنگی سی مہنگی کیوں نہ ہو, ایک ہی لیجیے, دو نہیں, اس لیے کہ دوسرا یہ اسراف ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ سمجھیے. اسی طرح 7واں نکات, 7th پوائنٹ جو اولاد کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ ہو, محبت کرے, الفت کرے, نرمی رکھے, شفقت رکھے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا اپنی اولاد کو ایسا بے ضرب مارتے جیسا کوئی جانور ہے. وہ نہیں, شفقت اور نرمی رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابی رسول کے ساتھ ایک دعوت میں گئے, اور غالباً میں سمجھتا ہوں زید بن حارثہ یہی صحابی رسول تھے جو آپ کے غلام تھے, آپ کے ساتھ دعوت میں گئے. وہ کہتے جب میں دعوت میں گیا تو ایک بڑی شیر میں کھانا رکھا تھا, اور میں جب کھانا کھا رہا تھا تو اچک کر سامنے والے کی پلیٹ میں اچک کر وہ طرف جا رہا تھا, چونکہ بڑی پلیٹ میں کھا رہے تھے, اور ادھر سے کھا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے پیارے بیٹے, کیا کہا, اے پیارے بیٹے, جب کھانا ہو تو اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو. اس کے بعد وہ کہتے میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, الٹے ہاتھ سے, ایک تو دور سے الٹے ہاتھ سے, اور جب کھانا ہو تو بسم اللہ کہو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اور جو پہلے سامنے ہے وہ کھاؤ. وہ کہتے پوری زندگی پھر میں ایسے ہی کرتا رہا. بچے نے غلطی کی, یہ آپ کے سگے بیٹے نہیں تھے, لیکن آپ نے غلام اپنے بچے ایسا پالا تھا. کیا کرے, اے میرے پیارے بیٹے, یا غلام, اے پیارے بچے, جب کھاؤ تو اللہ کا نام لو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, جو پہلے سامنے کھاؤ پھر آگے سے لوگ ضرورت ہے. تو ان کے سامنے تھا پھر بھی آگے سے کھا رہے, بچے تھے نا. سمجھا؟ میں اور آپ تو کیا کرتے تھے, بچہ آیا کھانے میں, نکل یہاں سے, دیکھو تمیز ہے کھانے کی, باپ کی پلیٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے نا. تو میں اپنے الفاظ میں آج کل کے والد کو برا مت لگنے دیجیے, میں بھی ایک والد ہوں, آج کل کے والدوں کو میں کہتا ہوں اینگری ینگ مین کا رول ادا کرتے ہیں, اینگری ینگ مین. حالانکہ آفس میں یوں رہتے ہو باس کے سامنے, جی سر, جی سر, کسٹمر آ گیا, جی سر, جی سر, سب کے. لیکن جب گھر میں آ گیا اینگری ینگ مین, دھوڑ آتے, بچے بولتے باپ آ گیا, بھاگو, سب ادھر ادھر, سب دور دور. کیوں, کون ہے, ابا آ گئے. ادھر سے ماں بولتی دیکھو ابا آ گئے, ہنسنا مت ان کے سامنے, باقی سب چلتا. بچے ایک دم خاموش. اگر بچہ ہنستے بیٹھا ہوا ہے اور باپ آیا, کیوں ہنستا رہے, ہاں نہیں, میں ایسے ہنسا تھا, خاموش, ٹھیک ہنسو مت. اس کے بعد جب باپ کھانے کو بیٹھیں گا تو ماں بولتی سرک جاؤ سب, باپ کھانا کھا رہا. اس لیے کہ ہم جو باپ ہوتے ہیں آج کل جس طرح کا ہم نے ماحول بنا دیا, جب باپ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو درخت وہ ایک بلی جیسا ہو جاتا ہے. بلی کی معلوم خصوصیت اب کیا ہے, بلی آپ کی بہت پالی بھی ہے, بہت چاؤ کی ہے, بہت سنبھالی بھی ہے, بہت محبت سے رکھتے. کھاتے وقت ذرا ہاتھ ڈالیے اس کے پاس, وہ کیا کرتی ہے معلوم, ادھر منہ رہتا ہے, ادھر پنجہ مارتی ہو تو آپ پیچھے ہٹ جاتے. کھاتے وقت بلی کسی کی نہیں ہوتی, یاد رکھیے. آپ کتنا ہی لاڑ سے پالیے اس کو, کھانا دیجیے, وہ آپ پہ غراتی, پھر وہ آپ بولتے نہیں سے دور. تو آج ہمارا بھی معاملہ یہ کہ جب کھانے بیٹھتا ہے ایک مسلمان باپ تو بلی ایسا, تو بچے بولتے دور سے نکلو. تو اگر میرا بچہ ہوتا اور پلیٹ میں ایسا کرتا تو سب سے پہلے تو پڑتا اس کو, بولا تھا اس کو ساتھ مت دو میرے, تمہاری ماں نے بھیجی کہ بھاڑ نکلو یہاں سے, آئندہ میرے سامنے دکھتا نہیں, میرے ساتھ کھانا نہیں اس نے. یہ طریقہ ہے شفقت اور محبت کہ بچے کو ساتھ بٹھا کے کھلائیے, سکھائیے, بیٹا بسم اللہ پڑھے, سامنے سے کھاؤ, انکل کو ستاؤ مت, اپنے اس میں سکھاؤ. بچوں کی تربیت دینا پڑیں گی, یاد رکھیے. تو شفقت, رحم, محبت, انسیت کا معاملہ رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ ایک شخص آیا بدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کے چوم رہے تھے، محبت کر رہے تھے، شفقت. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بچوں کو چومتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں چومتے، ہم یہ شفقت رحمت نہیں دکھاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور آپ نے فرمایا اور کہا کہ اگر اللہ نے تیرے دل میں رحمت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ میں کیا کروں کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مطلب بچوں سے محبت اللہ کی طرف سے رحم کی علامت ہے. شفقت، محبت، لاڑ، پیار، انسیت. ماحول یہ ہو کہ جب باپ گھر میں داخل ہو تو بچے باہر کھیل رہے تھے جمع ہو جائے، ابا آ گئے ہیں، اس لیے کہ باپ آ گیا اب ہم گھر میں کھیل سکتے ہیں، ہم کو ضرورت نہیں باہر جانے کی. معاملہ ہے کہ باپ گھسا تو بچے پورے گھر سے باہر ہو جاتے ہیں. ابا آ گئے اپنے اپنے کمرے میں، چلو برچخانے واش روم چھپ جاؤ، حمام میں چھپ جاؤ، باہر مت نکلو. جب یہ اندر چلے جائیں گا کچھ کھا پی لیں گا اور پورا غصہ ماں پہ اتار دیں گا، اس کے بعد اپن جا کے بولیں گے ابا وہ فیس کا تھا ابا، تو تب یہ کنٹرول میں رہیں گا. حالانکہ یہ آدمی اگر دن بھر بھی کام کرے تو باس کے سامنے حاجی کرتے رہتا ہے، گھر میں آ کے لیکن چودھری بن جاتا ہے ایک دم، ہے نا. جبکہ اللہ کے رسول نے ایک بڑی زبردست بات کہی، اگر کسی آدمی کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے وہ کیسا ہے تو سرٹیفکیٹ کون دے گا معلوم ہے آپ کو؟ اس کی بیوی دے سکتی ہے کہ کیسا آدمی ہے. آپ نے فرمایا جو بیوی یہ کہے اس کا شوہر اچھا ہے تو وہ شوہر اچھا ہے، وہ آدمی اچھا ہے، ورنہ نہیں. کہ تو آدمی سب جگہ کا پورا غصہ کہاں نکالتا جا کے؟ بیچاری بھی نکلتا پورا، مطلب پورا سنگ پوری ارتھنگ ادھر ہی رہتی، پورا لیکیج کرنٹ سے سب سے ہوتا ہے نا، ارتھ کیا کرتا ہے پورا سنبھال لیتا ہے سسٹم، ویسا حال بیچاری کا ہو جاتا ہے. مت کیجیے ایسا، بچوں سے محبت کیجیے، رحم اور شفقت کا معاملہ کیجیے. نرمی شفقت کا معاملہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ تنبیہ نہ کریں، ضرب نہ لگائے، سزا بھی دیجیے. تربیت میں سزا بھی شامل ہے کہ اگر نصیحت کرنے کے طور پر سمجھانے کے لیے کبھی سمجھائیے، لیکن وہ جانوروں جیسی مار بھی نہیں اور اتنا لاڑ بھی نہیں کہ بچہ اتنا لاڑ میں سڑ جائے کہ پوری دنیا اس سے پریشان. اس کو دیکھتے بچے باپ بولتے بھاگو یہاں سے، دونوں باپ بیٹے آ گئے، ابھی آ کے گاڑی خراب کر دیں گا، یہ چیز پھاڑ دیں گا، کلر خراب کریں گا، یہ پھینکیں گا، وہ توڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں. ایسا لاڑ میں مت سڑائیے، ورنہ یہ زیادہ لاڑ بھی نقصان دے اور محبت شفقت سے دور کرنا، محروم کرنا، یہ بھی بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے. تو والدین کو محبت شفقت رحمت رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کا یہ بیسک رائٹ ہے، ان کا حق ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے کے 3 نکات رکھوں، ایک انتظامیہ کی طرف سے مجھے ایک اعلان کرنے کا حکم ہے، تو میں اعلان کر کے انشاءاللہ بقیہ 3 نکات جو میرے باقی اولاد کے حقوق وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ چیزوں سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی غلط فہمیاں لوگ اپنے ساتھ نہ رکھیں اور اس چیز کا ازالہ ہو جائے. تو بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے اندازے اور گمان لگاتے ہیں اور خیال آرائیاں کرتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں آئے تو یہ کتنے کا ہوں گا، وہ کتنے کا ہوں گا، یہ کتنے کا ہوں گا، وہ کہاں سے لائیں گے، وہ کتنے کا ہوں گا، یار یہ میرے دیے ہوئے پیسوں کا دکھ رہا لایا ہوا، یہ تیری زکات کا دکھ رہا ہو تمہارے ساتھ. اور پھر وہ اس کو پھر لیتے ہیں ہاں یہ تو بھیجا خرچ ہے سب، اور بھیجا خرچ میں آپ نے اتنا ہمارا پیسہ لٹا دیا اس کانفرنس کے اندر، اتنے میں تو فلاں علاقے کے 1000 مسلمان کھا لیتے، فلاں علاقے کے 2 مسلمان کے گھر بن جاتے، فلاں علاقے میں فلاں چیز ہوتی. تو یہ بہت، اور چونکہ آج کل تھوڑے سے انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ حالات دنیا کے انکشاف ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو اتنا ان پروپورشنیٹلی ہم نے اس کو اتنا ہپ اور اتنا ہپ دے دیا کہ ہر دوسرا کام لگ رہا غلط ہے، ہم سب پورے غربت اختیار کر کے پورا مال ان کو بھیج دیں یہاں سے نکال کر. سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو ایک معیار، ایک اس کے ترازو اور اس کے مناسبت سے اس کی اہمیت رکھیے. ہر چیز کی ایک مناسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، جو اخراجات آپ یہاں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت فضل اور کرم ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اس کو چلانے کے لیے خرچ نہیں کرے، وہ لوگ جو اس میں آپ چیزیں دیکھ رہے وہ اپنے طرف سے تعاون کرتے ہیں، خرچ سے نہیں. یہ ان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ چیز ہے، آپ یہ چیز میری استعمال کرنا چاہیں گے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم اعلانات کرتے ہیں رمضان سے اب ایسا آپ لوگ اس کانفرنس میں آئے، آپ میں سے بہت سے لوگ اگلی سال ہم سے آ کے ملتے اور بولتے کچھ چیز چاہیے نا وہ میں کرتا ہوں، تو فیض بھائی آپ میرے کو ضرور بولنا ہوں. تو وہی چیز کو ہم لکھتے ہیں. ہم انٹرنیٹ سے لے دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا آپ کو انٹرنیٹ کے لیے اگر کوئی ماڈم چاہیے 3G ہم دیتے ہیں، ہم نے کہا ویلکم، ان کا ماڈم ہم استعمال کر رہے ہیں. کسی نے کہا آپ فلاں چیز دیتے ہیں، کیمرے ہمارے پاس ایکسٹرا ہے آپ لیں گے استعمال کے لیے، رمضان ہے، ہم کہا ویلکم، تو پھر کیمرے لگے گا آپ دیکھ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ میں اسٹیج کا کاروبار کرتا ہوں، کیا آپ کو لگا دوں ایک لا کر؟ یہ ہماری طرف سے میں لا لیجیے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ لا لیجیے لگا دیں. کسی نے کہا ہمارے پاس یہ 3 شیٹ وہ ملتا ہے، آپ کیا چاہیں گے کہ ہم اس میں تعاون کریں ہمارا؟ جی بالکل، جزاک اللہ اللہ. کسی نے کہا سسٹمز ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکسٹرا، رمضان میں کوئی کام نہیں آتا ہے ہم کو، اللہ کی راہ میں لگیں گے تو اچھی بات ہے، انہوں نے لا کر دے دیا. تو اس میں آپ یہ مت سوچیے کتنی مالیت، ورنہ آپ اگر اپنی شادی سے اس کا کمپیریزن کریں گے تو پھر یہ 25-30 لاکھ کا خرچہ ہے. یہ ایسا کچھ نہیں، یہ ہر شخص کی طرف سے تعاون ہے. کوئی یہ لا کر، کوئی یہ لا کر، کوئی وہ لا کر، کوئی اس کو چینج کراؤ، یہ تعاون ہوتا ہے. ورنہ وہ حالت کو آپ کمپیئر کر کہیں گے یہاں
10 लाख खर्च हो रहा, वहां बेचते फला होता, तो खर्च हो रहा ही कहाँ, पैसा है ही नहीं हमारे हाथ में, लोगों ने ला कर दिया। अब क्या हम उनको बोले आप कहाँ बेच के वहां बेच दे रहे पैसा आपका? मतलब आप सोचिए ना कुछ उसके पीछे। तो बहुत से लोग इंटरनेट पे कमेंट्स दिए कि इतना फजूल खर्ची करे, हराम खर्ची करे, जबकि हमारे फला भाइयों को जरूरत है। मैंने कहा पिछले 100 सालों मुसलमान पूरी दुनिया में मारे गए, हर साल जरूरत थी, जब तो नहीं सूझा आपको, इसी साल आपको समझ में आ रही है बात। हमारे कई भाई 50 और सदियों और दहाइयों से जो है मुश्किलात में, सिर्फ आज नहीं उम्मत मुस्लिम मुश्किल में, तब तो आपने नहीं कहा। और इल्जाम तराशियां फिर इंसान को क्या करती है, देखो भाई सदका खैरात मत दो IRC में, वो स्टेज बनाते उसका 1 लाख का स्टेज बना दिया, स्टेज किसी की तरफ से ताउन है, लाकर उन्हें लगा दिया, वो आकर चेंज भी करते हैं बेचारे, लाइट भी लगा देते हैं आगे, ठीक। तो ये सब ताउन होता है, जिसको आप गलत फहमी में ना ले, और ऐसी किसी को गलत फहमी हो तो जरूर इजाला करें, वरना लोग इसको बहुत अनप्रोपोर्शनली। एक साहब और कहा पेपर में ऐड देने की क्या जरूरत थी, तो मैंने कहा आपको पता कैसा चलता फिर कि ये प्रोग्राम हो रहा है? कहा 2 लाख का ऐड। मैंने कहा किसने कहा आपको 2 लाख का ऐड? पेपर में हमने एक ऐड दिया था पूरा फुल कलर पेज। मैंने कहा ये भी ताउन था भाई किसी का, हम हर चीज खोल खोल के नहीं रख सकते आपके सामने किसने क्या मदद की हमारी। कुछ लोग ऑफर्स देते हैं अपनी तरफ से कि हम चाहते हैं कि आप फला चीज हमको दें, हम उसको छाप देते हैं। हमने कहा ठीक है छाप दीजिए, लीजिए, अच्छी बात है। तो ताउन होते हैं लोगों के, या तो बहुत कम खर्च में, या तो जो है हत्ता के अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों में सिर्फ मुसलमान नहीं, कई गैर मुस्लिमों ने ताउन किया IRC के प्रोग्राम से। आप जो पिछले 2 साल से, ये साल का नहीं, पिछले 2 साल का जो माइक सिस्टम था वो गैर मुस्लिम साहब लाते थे, और उनकी तरफ से बड़ी रिक्वेस्ट, मेरे इत्तेफाक से जूनियर थे मेरे कॉलेज में, जब मैंने LLB किया तो बड़े मुतासिर थे इस्लाम से, तो हर साल, चूंकि उन्होंने बिजनेस बाद में बंद कर दिया, तो हर साल कहते थे मेरा इस्तेमाल करना, इसलिए कि मैं फला फला करता हूँ, अच्छी बात नहीं है, पुण्य के अच्छे काम में होना चाहिए। तो ये ताउन होते हैं लोगों के जो हम लेते हैं, तो इसमें जाती ना कोई खर्च है, ना आपके सदकात और खैरात इसमें खर्च होते हैं। आपकी ज़कात और सदकात की जो मद है अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं मद में वो खर्च करते हैं हम, जो आप जिस मद में देते हैं, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस के मद में जो पैसा आता है इसी में होता है। चाय बना रहे हैं तो कोई उसके ताउन कर रहा है कि हमारे पास किरानी दुकान है, आप शक्कर ले जाइए, भेज देते हैं। किसी ने कहा बिस्किट हम बनाते, भेज देते हैं लोग, ठीक है। तो आप इसको अगर गिनने लगेंगे तो 2 रुपए के बिस्किट, 5 रुपए की चाय, 2 लाख का ऐड, 80,000 का स्टेज, 5,000 का माइक, 10,000 का फला, 15 लाख की कैमरे, और ये सब लगाएंगे तो फिर 1-8 करोड़ की कॉन्फ्रेंस, इतना नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी रकम में कॉन्फ्रेंस होती है और खत्म होती है जिसको आप गुमान भी नहीं कर सकते, इतनी कम रकम में, कि जो एक अदना शादी में नहीं होती आपकी, उसके भी कई गुना कम खर्च में ही हो जाता है, इसलिए कि हर शख्स अपनी तरफ से कुछ देना चाहता है, ठीक है। तो बस एक वजाहत थी जो बहुत से लोगों को 4 दिन में गलतफहमियां पैदा हुई, मैंने चाहा इसकी वजाहत दर्स के बीच में करना जरूरी है ताकि गलतफहमी जहनों से निकले। ये लोगों का कैश में नहीं काइंड में ताउन होता है, बस बल्लियां पड़ी ले जाइए आप, इसके लिए क्या है, इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं, वो हमको दे देते हैं, लाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको जरूर सवाब मिलेगा। और जब भी ऐलान की बात आती है, पिछले साल भी, ये साल भी उन्होंने कहा था नाम मत लेना किसी का, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कहा हम अल्लाह से अजर चाहते हैं, लोगों से नहीं। लेकिन मैंने कहा बताना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए कि अब हम पे बहुत से इल्जाम आ रहे हैं, लाखों और करोड़ों के, तो हिसाब देना जरूरी है कि ये आपके माल में से ये ज़कात और सदकात लोग देते हैं ना, ये उसमें से खर्च नहीं होता है। ज़कात के मद मुस्तकीम के लिए, सदकात के मद उनके लिए। ये कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग रमजान के खर्च में कुछ कैश और बाकी सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये काइंड जिसको कहते हैं, लोग लाते हैं, इस्तेमाल के बाद ले जाते हैं हमसे उठाकर, ठीक है। बहरहाल आइए 8वां नुकात जो हमारा चल रहा था औलाद के हुकूक में, 8th पॉइंट जो हमारा था वो ये था, औलाद की तालीम और तरबियत। बड़ा अहम नुक्ता है याद रखिए, इसमें संजीदगी, क्योंकि ये पुराने, इससे पहले के जो पार्ट थे सब हमारे तरफ से थे, अब माँ बाप और औलाद दोनों अब बीच में इंटरेक्ट हो रहे हैं, तालीम और तरबियत में दोनों को वो करना पड़ेगा। तो औलाद की तालीम और तरबियत, तालीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सूरह मुमतहन, सूरह तहरीम, सूरह नंबर 66 की आयत में 6 मैंने तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादा ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, खिताब मेरे से और आपसे, काफिरों से, गैर मुस्लिम से, अहले किताब से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने बाल बच्चों को जहन्नुम की आंख से बचाओ, ये हमारे लिए फर्ज है। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादा, इस पे बहुत सख्त किस्म के फरिश्ते तैनात हैं, व ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह की किसी बात को टालते नहीं, व यफ़अलूना मा युमरून, और जो हुक्म उनका रब देता है कर गुजरते हैं। अल्लाह ने कहा इसे फेंक दो जहन्नुम में, उठा के फेंक देते हैं, सोचते नहीं क्या है, खूबसूरत था, मालदार था, कुछ नहीं, फेंक देते हैं सीधा। तो ऐसी जहन्नुम से बचाने के लिए इसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अपनी औलाद की तरबियत करो, अपने आप को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, और जहन्नुम से बचने के लिए सबसे पहली चीज जो होगी, तालीम देना पड़ेगी आप, इसलिए कि तालीम, इल्म तो बचाएगा जहन्नुम से, इल्म तो बताएगा तौहीद क्या है, इल्म तो बताएगा जन्नत का रास्ता क्या है, इल्म ही बताएगा जहन्नुम का रास्ता, गुनाह और मासियत क्या है।
سب سے بیسک چیز تعلیم دیجیے. اور جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں نا تو دونوں تعلیم کی بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, مرد ہو چاہے عورت ہو, فرض ہے. تو ہم تعلیم دیں. اور سب سے پہلا علم, جب تعلیم کی بات ہو رہی ہے, شریعت کا علم, اور اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم, دونوں علم دیجیے. ان کو شریعت سے خوب آراستہ کیجیے, انہیں خوب حرام و حلال کی تمیز سکھائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خوب سائنس اور ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ اور جو علم ہے, جو کونینی علم ہے کائنات کے مختلف, ان علوم کے اندر بھی خوب سے خوب آراستہ کیجیے. یاد رکھیے, دونوں علم دینا ہمارے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے. ہم نے افراد و تفرید کا جو ہم شکار ہوئی امت مسلمہ, ایک طرف تو وہ نہیں بس دینی علم کافی ہے, ایک طرف تو وہ صرف دنیا کافی نہیں, ہم کو دونوں ملا کر دینا ہے. جہاں ایک بچہ, ایک مسلمان ایک اچھا اعلیٰ ڈاکٹر ہوگا, وہیں وہ اعلیٰ اقتدار رکھنے والا ایک عالم دین ہوگا, اور اعلیٰ علم رکھتا ہوں اپنے مذہب کا, تبھی تو حرام حلال کا فرق کر سکیں, ورنہ کہیں سے بھی آنے دو کہیں گا. جہاں ہمارا مسلمان بچہ ایک اچھا انجینئر بنے, اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیرات اور اعلیٰ سے اعلیٰ برجز اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں جس سے انسانیت نفع اٹھائے بنائے, وہیں وہ شریعت کے حرام حلال کا علم رکھتا ہو, کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے, کیا اجازت ہے اور کیا اجازت نہیں ہے, یہ علم رکھتا ہو. تو ہمیں یہ چاہیے, ورنہ ایک طبقہ ہے علم شریعت کا علم حاصل کر رہا ہے, ایک طبقہ ہے دنیاوی, دونوں میں کوئی میل ہی نہیں, تو یہ منمانی کر رہا ہے, وہ منمانی کر رہا ہے. تو ہمیں ایسے انجینئرز جو ساتھ میں عالم دین ہوں, ایسے ڈاکٹرز جو شریعت کا علم رکھتے حلال حرام کا, ایسے لوگ جو یہاں دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور دین کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اور اقتدارات رکھتے ہو, یہ بہت انتہائی ضرورت ہے, اس وقت کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. اور اس کے لیے ہر بار اسکول مت دیکھیے بھائی فلاں اسکول کھلے گا تو ہوگا, آپ کو دینا ہی ہے, اس لیے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے ایک بچے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, شریعت نے جو ماؤں کو, عورتوں کو گھر میں رہنے کا کس لیے کہا, ناول پڑھنے کے لیے, ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں, اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو شریعت نے گھر میں رکھا. آپ سب سے بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں, آپ ہی تو وہ لوگ بناتے ہیں جن لوگوں کو ہم بڑے بڑے ناموں سے پہچانتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی ماؤں کے کارنامے تو تھے, جن لوگوں نے ایسی اولادیں پیدا کی جن کو بڑے بڑے القاب اور ناموں سے ہم پہچانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر, پہچانتے ہیں اس شخص کو, عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عباس, سنا ہے کبھی یہ نام, مفسر قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو اسامہ بن زید, جانتے ہیں اس شخص کو, جو 17 سال میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی حکومت سے لڑنے کے لیے سپہ سالار بنایا, اور جس کی فوج میں ادنا سپاہی کی حیثیت سے دو بڑی بڑی شخصیات تھی, ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب. 17 سال کا نوجوان ہے. یہ عبداللہ ابن عباس ہے, رسول اللہ کے انتقال کو ان کی عمر 13 سال ہے, 13 ایئرز, 13 سال سمجھتے ہیں آپ, 13 سال, 1 پہ 3, 13, ان کی عمر 13 سال تھی. جو مفسر قرآن ہے, ان کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے. تو 13 سال میں عبداللہ میں یہ خصوصیتیں کہاں سے آئی, یہ اس کی ماں کی تربیت تھی. عباس تو اپنے تجارت میں, اپنے بزنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے تھے, کہاں وقت. عبداللہ ابن عمر جو اس امت کے جو ہے, یہ جو ہے بہت بڑے جو ہے فقیہ ہے, یہ جو ہے رسول اللہ کے انتقال کے 17 سال عمر تھی. یہ فقہ, یہ علم, یہ ہنر کہاں سے سیکھا, یہ ماؤں کی تربیت تھی. جو ایسے نوجوان ہمیں دکھتے ہیں سامنے, یہ اسامہ بن زید ہے, ان کے والد زید بن حارثہ بچپن سے لے کر پوری زندگی رسول اللہ کے پیچھے لگے ہیں. کس نے اسامہ کو تربیت دی, جو اسامہ اتنے بڑے, جب اس زمانے کے سب سے بڑے جو ہے طاقت سے روم سے لڑنے جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو وہ بینر, وہ جھنڈا دیا اور سپہ سالار بنایا. سمجھ رہے آپ ان چیزوں کو. اور عائشہ جو ہے عائشہ بنت ابو بکر, نام سنا ہے نا, ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی عمر 19 سال تھی, 19 ایئرز, 19 سال کی یہ تھی. اور علم الفرائض, میراث کا علم, ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا. ہر شخص جب میراث کا مسئلہ ہوتا تو بڑے بڑے صحابہ گھر پہ دستک دیتے, عاجزی سے کھڑے ہوتے, اور وہ اندر سے سوال کرتے, باہر سے وہ اندر سے جوابات دیتی کہ اس کا مسئلہ یہ, اس کو اتنا دے دو, اس کا مسئلہ اتنا ہے, اس کو دے دو. یہ انتہائی کیلکولیٹو ورک ہوتا ہے, میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر, جو بہت سارے بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں یہ میرے پاس مت لاؤ سوال, آپ کہیں اور لے جاؤ, چونکہ یہ بہت معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے. تو یہ 19 سال کی یہ لڑکی اور یہ نوجوان لڑکے, یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھی؟ جب ماؤں نے اپنی گود کو مدرسہ چھوڑ دیا, اور جب ماؤں نے اپنے وقت کو ٹی وی اور فضول وقتوں برباد کرنا, بازاروں میں گھومنا, بازاروں کی شان بننے میں, اور گندے گندے پکچر, میگزین, ناول پڑھنے میں لگا دیا, تو پھر امت مسلمہ کی نسلیں بگڑ گئی. یاد رکھیں, تو آپ کو گھروں میں اللہ نے اس لیے رکھا کہ آپ کو تربیت کرنا ہے. تو ماں کی بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت, باپ کی ذمہ داری ہے اس تربیت پہ نگاہ رکھے. تو ماں کی حیثیت ایک ٹیچر کی ہے جو تربیت
دیں گی. باپ ایک پرنسپل کے ساتھ آ کر چیک کرے گا کہ کیا ہوا آج, کیا پڑھے, ماں سے کیا سیکھے, سنا مجھے سننا ہے آپ نے کیا سیکھا, اور پھر اگلا کیا نکات دوں گا طے کیا ہے. میں نہیں کر رہا ہوں مرد بڑا ہے اور عورت چھوٹی, میں کہنا چاہ رہا ہوں مرد چونکہ باہر کی ذمہ داریاں بھی کر رہا ہے, وہ رات میں آ کے چیک ہی کر سکتا ہے نا. آپ دن بھر گھر میں, آپ بھی بزی ہے میں جانتا ہوں, آپ کام کر رہی ہے, آپ چولہا چکی کر رہی ہے, لیکن چولہا چکی میں وہ مشقت نہیں ہوتی جو مشقت لوگوں سے تعلقات رکھنے میں, ان کی باتیں سننے میں, لوگوں کی جو ہے بری بری باتیں, اچھی چیز دے کر بھی کسٹمر کی باتیں سنو, لوگ بھاؤ گراتے ہیں, آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ تکلیفیں جو ہے زیادہ ہوتی. شریعت نے کہا تم دیکھو, تو باپ نظر رکھے کیا ہو رہا ہے, ماں تربیت دے, لیکن دونوں مل کر سکھائیں گے. باپ یہ نہیں کہا میرے کو معلوم ہو گیا دیکھو تمہارا ذمہ ہے, بس میں نے بول دیا اب تم دیکھو کیا ہے, میں جانا ہے. آپ روز چیک کریں گے بیٹا آج کیا ہوا, چونکہ ماؤں سے بچے زیادہ گھلے ملے ہوتے تو کبھی بار سنتے نہیں ان کی بات. جب باپ پوچھتا کیا ہوا تو بولتے نہیں وہ ہم کر رہے تھے فلاں, وہ سنتے, پھر بولتے دیکھو میں نے اس کو سمجھا دیا, اب کل آپ سیکھیں گے امی سے اور کل مجھے سنائیں گے کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو آپ بھی نظر تعلیم اور تربیت کیجیے. دوسرا, تربیت میں تعلیم تو ہوا, تربیت میں ان کے اچھے اخلاق بنائیے, اچھے اخلاق بنائیے. آج امت مسلمہ اپنے اخلاق سے اتنی گری ہوئی ہے, اس کی مثالیں ہمارے محلوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ اگر کسی بچے کو غلطی سے کچھ ہو جائے تو بولتا سمجھتا نہیں کہ مولانا دیکھ کے نہیں چلتے کیا, تو حیرت ہوتی ہے بچہ کیسی بات کر رہا بڑوں سے, کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں, حالانکہ غلطی اس کی ہے 100%, پھر بھی لوگ جو اس کو وہ کرتے ہیں. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکیاں ہوں تو پھر تو آدمی کچھ بھی نہیں بول سکتا. بچیوں کا معاملہ ہو, ان کا ایک معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے ایسا انہوں نے نیزہ مار دیا, کیونکہ وہ ان کو کیا بولیں گے, آدمی جواب دے نہیں سکتا, عورت کا معاملہ ہے نا. تو بچے جواب دے رہے ہیں بڑوں کو, بد اخلاقی کر رہے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں, اور والدین اپنے بچوں کو محفلوں میں لے جانے میں شرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ بدنام ناک کاٹ کے آئیں گے. کیا تربیت دے رہے ہیں آپ بچوں کو, ایسی تربیت کہ آج آپ یہاں شرما رہے ہیں, کل کو روز قیامت کہاں پہچانیں گے ایسی اولادوں کو آپ جو ایسا آپ کی زندگی میں کر رہی ہو. بالا سے اعلیٰ ان کو جو ہے تربیت دیجیے, ایسی تربیت جس کے اندر لگے تو تھوڑا ضرب بھی لگائیے, ان کو نصیحت کیجیے ان کو. سمجھ رہے, ایک نبات اللہ مکسچر ہوتا ہے جہاں رسی ہاتھ سے بھی نہ چھوٹے اور مکمل ڈھیل بھی نہ ہو. سمجھ رہے بات کو, جہاں لگے رسی ٹوٹیں گے ڈھیل دے دیجیے, پھر لگا اس کو کھینچ دیجیے. یہ ایک بہت نازک رشتہ ہوتا ہے. آج میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے والدین نے یا اس امت کے والدین جو ہے, ماں باپ جو ہے, بڑے لوگ ہیں, ہم نے بچوں سے وہ تعلقات نہیں بنائے جو تعلقات میرے اور آپ کے ہونا چاہیے تھا ہم لوگوں کی. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک نسل اور دوسری نسل میں زمین آسمان کا فرق ہے. باپ بولتا کرو, بیٹا بولتا کیسا کرتے حضرت میں دیکھتا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ رشتہ وہ رشتہ ہی نہیں ہے. علی بن ابی طالب نے اتنی پیاری بات کی, اگر اس کو آپ سمجھیں گے, علی رضی اللہ عنہ نے اتنی پیاری بات کی, فرمایا جب یہ 7 سال تک ہوتے ہیں تو تم ان سے کھیلتے ہو. بچے 7 سال تک ہوتے ہیں نا, آپ کھیلتے ہو ان سے, کھیلتے ہو. جب یہ اس کے بعد 7 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو تعلیم دیتے ہو, مطلب 0 سے لے کر 7 سال تک کھیلتے ہو تم ان سے, 7 سے لے کر 14 تک تربیت دیتے ہو, اور اس کے بعد کے 7 سال وہ تمہارے دوست ہوتے ہیں, بازو کھڑے ہوتے ہیں تمہارے. اب بچہ جوان ہو رہا ہے, 14 سال کا ہو گیا, اب دوست ہے تمہارا, تو اب تمہارا وہ دوست ہوتا ہے. ساتھی بنائیے اپنے بچوں کو. یہاں معاملہ یہ کہ باپ دشمن بناؤ بچوں کا. ابا تو یہ نہیں بولنے والے, میں ایک معلوم, ابا تو یہ سننے والے نہیں, ابا کو بول بول کے ہم تک گئے, 14 سال 15 سال سے دیکھ رہے, حضرت کا معاملہ بدلتا نہیں. تعلقات بدلیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں سے تعلقات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ رول ماڈل باپ, کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے, اور وہ کہتی ہے شباہت میں, چال ڈھال میں, ڈیل ڈال میں, صحت کے اعتبار سے اور چال کے اعتبار سے اور شباہت دیکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ نزدیک فاطمہ تھی. سب سے زیادہ دیکھنے دکھانے, چال ڈھال, ڈیل ڈال, چلتی بھی تو آپ سمجھ جیسے شباہت آتی, جسمانی اعتبار سے آپ سمجھ جیسی, اور اسی طرح شباہت چہرے سے پہچان لیتا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں گی, ہوتا تو سب سے زیادہ قریب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے, چونکہ ماں عائشہ کی شادی کے بعد آپ نے دیکھا, چونکہ پہلے کچھ بیٹیوں کا انتقال آپ کا پہلے ہی ہو چکا تھا, جنگ بدر سے پہلے کچھ کا ہو چکا تھا, 2 کا, اور اس کے بعد 1 کا, تو ایک ہی تھی جو حیات تھی آپ سمجھ زندگی میں, اور یہ بھی 6 مہینے بعد انتقال کر گئی آپ سمجھ. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں, باپ کا ماڈل, باپ کیسا تعلق رکھیں گے. جب جاتے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو فرماتے, جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سلام کرتے, اس سے ہاتھ ملاتے, اس کے بعد اس کی پیشانی کو چومتے اور اپنے سیدھے طرف یا الٹے طرف بٹھاتے. بیٹی آئی, ویلکم کیا, سلام کیا, اس کا سر چومتے اور سیدھے طرف یا الٹے طرف بٹھاتے, ہاتھ ملاتے. اس سے ہاتھ ماں باپ بچوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں, یاد رکھیے, ماں بچے سے, لڑکے سے گلے بھی مل سکتی ہے, اس لیے کہ یہ محرم رشتے ہیں پورے. تو ہاتھ ملاتے, ویلکم کرتے, بوسا لیتے سر پہ, سیدھے دائیں جانب بٹھاتی. اور یہ معاملہ صرف اللہ کے رسول کا نہیں تھا, باپ کی تعلیم ایسی تو بچے ویسی ہوں گے. وہ کہتی ہے جب اللہ کے رسول ان کے گھر جاتے ہیں, حضرت علی کے گھر جاتے ہیں ملنے, تو یہ اٹھ کر آتی, اپنے باپ کو سلام کرتی, باپ سے ہاتھ ملاتی,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومتی اور آپ کو اپنے دائیں اور بائیں جانب بٹھاتے سیدھے یا الٹے طرف. کیسا رشتہ ہے ماں جو ہے باپ اور بیٹی کا. آپ سب کو چونکہ بیٹے نہیں تھے تو ہم وہ مثال نہیں دے سکتے بیٹوں کی, اس لیے بیٹی کی دے رہا ہوں. ٹھیک, بیٹے بھی ہوتے تو آپ کا سلوک ہی ہوتا بچوں کے ساتھ. تو بظاہر سے بیٹی شادی شدہ بڑی ہے لیکن تعلقات دیکھیے آج کہاں والدین کے تعلقات ہیں. اگر کسی باپ سے پوچھ لی وہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں, پتا نہیں کون سی کلاس میں, کہاں جاتا پڑھنے, پتا نہیں کہاں جاتا, کون سے فلاں ہوتا, نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم, اس کی اما سے پوچھا, اس کے دوستوں سے پوچھو. سبحان اللہ, آپ کو آپ کے بیٹے کا اگر نہیں معلوم اور آپ کو دنیا کی خبر ہے, ارے کیا چتر آدمی ہے, مارکیٹ کیا چل رہا پورا معلوم ہے, تجھے اپنے بیٹے کا نہیں معلوم, کیا مارکیٹ جان کے کرے گا تو. جو تیرے آخرت کا سودا ہے وہ برباد کر دیا اور بڑا مارکیٹ معلوم, یہ معلوم, وہ معلوم, تجارت میں یہ دھار کاری, یہ فلاں ہے, ایسا کرتا ویسا کرتا. تعلقات نہیں آپ کے اپنے بچوں سے, تعلقات گہرے بنائیے بچوں سے, دوست بنائیے ان کو جب وہ بالغ ہو جائے. جیسا علی کا قول ہے 7 سال کھیلو, 7 سال تربیت دو, 7 سال وہ تمہارے دوست ہے, پھر اب یہاں سے شیئر کیجیے ان سے. یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن میں دی. جو ایک واقعہ آتا ہے, جو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے مدین پہنچے, مدین میں جب پہنچے تو پورا ایک واقعہ چلتا ہے. اس تعلق سے علماء لکھتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام تھے اور وہ عورت جو تھی وہ صفورہ علیہ السلام جو ان کی جو ہے بیٹی تھی, جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی کیا بنی, بیوی بنی. بہرحال وہ تفسیر ہے, قرآن میں نام نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے مدین میں دیکھا کہ لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. بکریاں ان کی پہلی آئی, پانی انہوں نے نکالا اور بکریاں پانی دوسرے کی پیتی آ کر اور دوسرے لوگ پلاتے ہیں. اور نبی ظلم برداشت نہیں, ابھی نبی بنے نہیں تھے لیکن ظلم برداشت نہیں ہوا. کہا یہ ظلم ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے خود بکریوں کو پانی نکال کر پلایا اور ان کو کہا کہ تم بعد میں اور بعد میں پینا. اس کے بعد اس میں سے ایک, قرآن نے کہا جو بڑی تھی دو میں سے, اس نے کہا کہ ہمارے والد جو ہے بوڑھے انسان ہیں, شیخ کبیر, بہت بوڑھے انسان, مطلب شعیب علیہ السلام, جو تفسیر میں آتا ہے. کیا ایسا ہوگا کہ آپ ہمارے والد کے پاس چلے اور ہمارے پاس رہے, آپ اجنبی دکھتے ہیں زمین کے اندر. بچیوں کو یہ لگا ایک اچھی چیز ہے, ایک نوجوان ہے, ایماندار ہے, انصاف کرنے والا, ہماری بستی میں ہے, اگر ہمارے والد رکھ لے تو ان کو کوئی لڑکا نہیں تھا. کہا چلیے. جب چلے تو اللہ نے فرمایا ان عورتوں, ان لڑکیوں میں سے ایک جو بڑی تھی, اس نے کہا اپنے باپ سے, یہ جو آدمی ہے اے میرے والد, یہ بہت قوی اور امین ہے, بڑا طاقتور اور امانت دار ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور, ہر نبی بہت طاقتور ہوتا, حوی ہیکل ہوتا. تو کہا بڑا حوی ہیکل ہے اور بڑا امانت دار انسان ہے, کیوں نہ آپ رکھ لیں. باپ نے اس بات کو پرکھ لیا بچی کے اس اشارے کو. یہ باپ کا رشتہ ہونا بیٹیوں سے اور بیٹوں سے. بیٹی کا اس اتنا جملہ کی ایک لڑکی کی بیٹی نے تعریف کی, کہا یہ بڑا طاقتور اور ایماندار ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا چاہو تو میری بیٹی سے نکاح کر لو. باپ نے بھاپ دیا اس بات کو کہ بچی کو اخلاق پسند ہے اس لڑکے کے, آپ نے رشتہ بھیجا اور شادی کر دیا. اندازہ لگا رہے کیسے تعلق ہوں گے شعیب علیہ السلام کے اس لڑکی سے کہ بھاپ گیا فوراً لڑکی کی ایک بات سے کہ لڑکی جو کہہ رہی ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تھا اور جینوین پوائنٹ تھا اور لڑکا واقعی میں جینوین ہے, نکاح کر دینا چاہیے. یہ معاملہ لڑکی کے بھی ہو سکتا ہے. کوئی لڑکا آگے کہے کہ فلاں بچی کے بارے میں بڑی تعریف ہو رہی, بڑی دیندار ہے, والدین اس پوائنٹ کو نوٹ کرے اس لیے کہ وہ اشارہ کر رہا ہے آپ کو کسی طرف. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو دوست ہو آپ کا. دوست سے بھی سمجھ جاتا ہے, دوست کو نئے کپڑے پہن گئے, ہو کیا چل رہا ہے نئے کپڑے, دوست بھاپ لیتا ہے کیا ہے, ایک چیز بھی تبدیل ہو تو بھاپ لیتا ہے. باپ دوست ہو, ماں دوست ہو, بچیوں کے دوستی والا مزاج, ایک ماحول ہو گھر کے اندر بہترین تعلقات والا, یہ ان کے حقوق میں سے یاد رکھیے. اور حقوق تبھی دی جائیں گے جب یہ ماحول ہوگا. تربیت میں اخلاقی تربیت کیجیے, ورنہ یہ امت اخلاقی تربیت میں بہت گر چکی ہے. اخلاق سب سے بھاری چیز ہے میزان کے اندر. آئیے 9واں پوائنٹ, اولاد کے بیچ عدل اور انصاف کیجیے, نا انصافی مت کیجیے. لڑکا لڑکا, لڑکی لڑکی, لڑکا لڑکی, لڑکی لڑکا, سب میں انصاف کیجیے. ایک نا انصافی جو میں دیکھتا ہوں اس معاشرے میں یہ ہے کہ لڑکیاں عمر میں بڑی ہوتی ہے اور اگر اس کے بعد بھائی پیدا ہو تو ان کو بھیا بولنے لگاتے ہیں. یہ کوئی انصاف ہے؟ وہ چھوٹا ہے اس سے, وہ بولیں گا باجی اس کو بھیا بولو بھیا, کیوں تو لڑکا ہے نا, ہم کو اتنے دن بعد پیدا ہوا, تم پہلے منحوس پیدا ہو گئے, اس کے بعد اب یہ پیدا ہو, تم بھیا بولنا اس کو. 4 لڑکیوں کے بعد لڑکا پیدا ہوا, بھیا بولنا. کیوں بولیں گے یہ لڑکیاں؟ کمتر ہے وہ, حقیر ہے وہ بڑی ہے اس سے, وہ بولیں گا سب کو باجی, سب کو یہاں سے. اور ہم تو اتنی ناانصافی کرتے ہیں بچوں میں عدل بہت ضروری ہے. اتنی ناانصافی کہ پیڑے آئے تو اور جلیبی آئی تو. سمجھ گئے کیا ہوا؟ سمجھ گئے آپ؟ شروعات ہی آپ نے حقارت سے کی, ناانصافی سے کی اپنی اولاد کی پیدائش پہ. کیوں آپ نے پیڑے بانٹے اپنی لڑکے کی پیدائش پر, لڑکی بھیجی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جلیبی پیڑے یہ حرام نہیں, ایک مہنگی چیز آپ نے بیٹے کی پیدائش پر اور ایک سستی چیز بانٹتے ہیں اپنی لڑکی کی پیدائش پر. آپ فرق کر رہے ہیں اپنی اولاد میں, دونوں کو برابر بانٹیے. بلکہ اور زیادہ خوشی کا اظہار کیجیے, اللہ نے بیٹی دی, بیٹی جس کے لیے جنت کے وعدے ہوئے, بیٹی کی تربیت کر کے شادی کرنے والے کو 3 کے لیے بھی اور 2 کے لیے بھی اور 1 کے لیے بھی. لڑکے کے لیے نہیں کچھ بھی کیا. ایک صاحب تھے, وہ بڑے لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے. ان کو خود لڑکیاں تھیں لیکن بڑا چڑتا ان کو, کیا میرے کو بچیاں ہوں گی اتنی, ان کو لڑکے چاہیے تھے. اب بچیوں کی شادی ہوگی, بچیاں چلے گئی, بوڑھے ہو گئے وہ صاحب. پڑوس میں ایک انسان جو ہے مر گیا. جب ان کے پڑوس سے مرا تو انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا, بہو کو معلوم تھا بچیوں سے بڑی نفرت کرتے, لڑکیوں سے ان کو پسند نہیں تھی. تو انہوں نے کہا, اس آدمی نے کہا
کہ بیٹا اس کے گھر میں مر گیا, وہ ان کا دوست تھا جو مرا, کوئی رونے والا نہیں ہے. تو اس بہو نے کہا ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہے نا, بیٹیاں روتی بیٹے تھوڑی روتے ہیں. تو اس لڑکے اس شخص کو بڑا احساس ہوا کہ آج تک میں نے, صحیح بات ہے نا, ایک بیٹی جو اپنے گھر سے 50,000 کلومیٹر بھی دور رہتی ہے, اور ایک بیٹا جو باپ کے بازو کمرے میں سوتا ہے, اس بیٹی کو معلوم ماں باپ کی تکلیف کیا, اس بیٹے کو نہیں معلوم ہوتی. وہاں سے خبر لیتی ابا کو, وہاں سے فون لگا کے کیا حالات ہے, آج بہو نے, آپ کی بھابھی نے کچھ کھلایا نہیں کھلایا. تو یہ پڑوس میں روم ہے بیٹے کا, وہ بہو نہیں پوچھنے والی, لیکن وہ 1000 میل دور سے فون کر کے پوچھتی ہے آپ ٹھیک تو ہے نا, خیریت سے تو ہے نا. تو کہا ان کو بیٹیاں کہاں تھیں, بیٹے تھوڑی روتی اور بہویں روتی ہے کیا سسر کے مرنے پر. تو ان کو بڑا احساس ہوا, اور آخر وقت میں وہ بیٹیوں سے اتنی محبت کرنے لگی کہ خوب ان کو جو تحفے تحائف دیتے کہ میں نے بڑا غلط کیا کہ آج تک تم سے جو انصاف کیجیے اپنے لڑکے لڑکوں میں انصاف. ورنہ لوگ ہوتے ہیں یہ میرا گورا یہ میرا کالا, میرا گورو اس کو چوم لیا, میرا کالے جب حق تو الگ ہی ہے. نا انصافی کر رہے ہیں. اب یہ بچہ جب بڑا ہوگا کہیں گا میرے باپ نے نا انصافی کی, اور یہ بھی آپ کو جب بڑا ہوگا مزہ چکائیں گا. اس سے بچوں میں نفرت, حسد, جھگڑے, بغض پیدا ہوتے ہیں. انصاف کیجیے, عدل کیجیے. اس کو چاکلیٹ تو اس کو بھی چاکلیٹ, لڑکی کو چاکلیٹ تو لڑکے کو بھی چاکلیٹ, لڑکے کو کیڈبری تو لڑکی کو بھی کیڈبری, اس کو کیڈبری اس کو چاکلیٹ نہیں. انصاف, بلکہ اس کو زیادہ دیجیے اور بیٹے کو سکھائیے بیٹے یہ بہن ہے, اس کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش و شادی پہ مجھے اجر ہے, تم پر نہیں, تو تم پر بڑا انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا ہوں میں, اس پہ انویسٹمنٹ میرا ہوں, تاکہ بچوں کو بھی لگے کہ ماں کی عزت, بہن کی عزت, بیوی کی عزت, عورتوں کی عزت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بچپن سے انصاف کیجیے ان کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح مسلم کا, صحیح بخاری کا روایت ہے, ایک صحابی آئے جن کا نام نعمان بن بشیر تھا. ان کے والد نے جو ہے نعمان بن بشیر کو غلام دیا. جب غلام تحفے میں دیا تو ان کی بیوی نے کہا جب تک اللہ کے رسول اس تحفے پہ گواہ نہ بن جائے میں نہیں لوں گی. جب اللہ کے رسول کے پاس ان کے والد چلے بشیر رضی اللہ عنہ, تو بشیر نے کہا اللہ کے رسول میں نے نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تجھے نعمان کے علاوہ بھی بچے ہیں؟ تو کہا بہت ہیں. تو کہا ان کو دیا؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر میں ظلم کے تحفے پہ گواہ نہیں بنتا. تم ظلم کر رہے ہو نا, ایک بچے کو دے رہے ہو ایک کو نہیں دے رہے, سب کو برابر دو. تو والدین بچوں کو, حتیٰ کہ اگر آپ کا بچہ نافرمان بھی ہو تو اس کو آپ برابر دیجیے. کیا آپ کی ناراضگی کافی نہیں ہے اس کے لیے, اس کی آخرت کے برباد کرنے کے لیے؟ دنیا دیجیے اس کو, اگر نافرمان اولاد بھی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ میرا بڑا خدمت کرتا ہے, اس کو پوری جائیداد آخر وقت میں. آپ کی ناراضگی کیا کافی نہیں ہے اس کی آخرت برباد کرنے کے لیے جو آپ دنیا بھی کھینچ لے رہے اس سے؟ انصاف کیجیے, نافرمان بھی رد دیجیے. اور آخر یہ 10واں پوائنٹ جو ہم یاد رکھیں گے, بالغ ہو جائے تو نکاح کر دے, اور اگر نکاح کے بعد الگ ہونا چاہے تو گھر سے الگ کر دے, یہ اس کا حق ہے. آپ بولیں گے تو اب گھر میں پھوٹ ڈالنے کی بات کر دی آپ نے, 2-4 دن سے اچھی بات چل رہی تھی, آج اصلیت پہ آ گیا ایسا لگ رہا. یہ حقیقت ہے, اصلیت یہی ہے, یہ شریعت کی حقیقت ہے. شریعت انسانی فطرت کو انسانوں سے زیادہ اچھی جانتی ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ شریعت جانتی ہے کہ جب ایک انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد ایک انسان مخالف جن سے ملتا ہے, جس سے ظاہر سی بات ہے اس کا ایک فطری اٹریکشن ہے اس کو, جو اللہ نے دیا ہے فطرت میں ڈالا ہے. عورتوں سے محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اس کے بعد اجنبی لوگوں سے بات کرنا انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے. اب ایک خاتون سے انسان کی شادی ہو گئی, معاملہ تو یہ ہے کہ بس اب ایک گھر میں رہیں گے, اچھی بات ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. انہیں گھر میں کا مطلب نہیں کہ بے پردے سے بھابیاں آ رہی دیوروں کے سامنے آئے, نہیں, انشاءاللہ پردے کے عنوان میں تفصیلات آئیں گی, لیکن اس کا مطلب بالکل ہرگز یہ نہیں. ایک گھر میں رہیے, بالکل اچھی بات ہے, لیکن گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی پوری آزادی چھین لیں جو میاں بیوی میں رشتہ ہونا چاہیے. آپ مکمل آزادی چھین لیں گے ان کی اور کہیں گے کہ یہ الگ ہونا چاہ رہا, تو فطری چیز ہے. پھر وہ جب وہ چیز, وہ تقاضے, ضرورت ہے فطرت کے نہیں ملیں گے تو انسان پریشان ہوگا, اور اس کے لیے پھر راستے ڈھونڈیں گے. ایسا ایک راستہ کیا ڈھونڈیں؟ شادی ہوگی تو لوگ کہاں جاتے ہیں پھر؟ ہنی مون, ٹھیک ہے, کہ مطلب ہنی مون کے لیے جاتے ہیں, اپنی بیوی کے لیے کہیں دور چلے جاتے ہیں نا. یہ فطری تقاضا, انسان چاہتا ہے اس عورت کے ساتھ زیادہ رہے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے. اب آپ الگ نہیں کریں گے اور اس پہ مکمل نظر رکھیں گے, پورے کیمرے لگ جاتے ہیں. جیسی بیٹے کی شادی ہوئی تو ماں کے کیمرے بہو پہ ٹکے ہوئے پورے, اس کی جو بہنیں ہیں ننند اس کے ٹکے ہوئے. دیکھو بھیا اس کو دیکھ رہے تھے ابھی سے, ارے ابھی سے کیا شادی ہوئی نا اس کی, اب کیا باہر کی عورتوں کو جا کے دیکھے وہ بھیا بھابھی کو دیکھ رہے تھے. ارے بھابھی کو دیکھ رہے تھے نا بیٹا, کہیں اور تو نہیں دیکھ رہے تھے. اچھی بات ہے نا, یہ اپنی چیز کو دیکھ رہے تھے. کیمرے لگ جاتے. ارے وہ دیکھو اس کا ہاتھ پکڑ رہے, ارے وہ اس کی بیوی ہے, اس سے ہاتھ بھی ملا سکتا, ہاتھ لگے چوم بھی سکتا, اس کی بیوی ہے. نارمل ہاتھ نہیں ملاتے لوگوں سے, ہاتھ ملا رہے. پھر کیا اچھا یہی بھائی آپ کا اگر آفس میں کوئی بہت بڑے جاب پر کوئی لیڈی اور ساتھ ملا تو کوئی بات نہیں, بھیا ہاتھ میں کلائنٹ ساتھ ملا رہے تھے, وہاں بھی ساتھ ملا, امی بھیا نے فلاں کیے. شریعت نے کہا الگ ہو جاؤ, پر یہ مسئلہ ہے الگ, اس لیے کہ ساتھ رہ کے برے دل رکھنے سے اچھا ہے دور رہ کے محبت رکھو اپنے اندر.
لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں جو میں کر رہا ہوں الگ ہو جانا کہ بچے پہ سے پوری ذمہ داری والدین کی ہٹ گئی، بھائی میں الگ ہو گیا تم تمہارا دیکھو، ہرگز نہیں اس کا معنی ہے۔ یہ خدمت اور وہ سب چلتی رہیں گی، بیوی کا گھر الگ ہے، وہاں جا کے آپ کو پوری خدمت کرنا ہوگی، ساتھ رہنا بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہوتا ہے نا کبھی دو عورتوں کے مزاج نہیں جمتے، شریعت نے کہا الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ طلاق یہ کوئی حل نہیں، الگ ہونا حل ہے، الگ ہو جاؤ آرام سے رہو، ماں باپ کی خدمت لیکن بیٹے پہ واجب ہے، وہ خدمت کرتا رہے گا آگے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کا نکاح کر دے۔ اب نکاح نہیں کرنے میں ایک اڑچن کیا آتی ہے، بچے کماتے نہیں، ابھی بچی پڑھ رہی ہے، لڑکی والے بولتے بچی کو ہم پڑھا رہے ہیں، لڑکی والے بچہ کمانا نہیں، رشتہ طے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ طے کر دیا، ہاں شادی تو اب کرنے والے، ہاں ابھی دونوں کا خرچہ کون اٹھاتے ہیں، ادھر لڑکی کون اٹھاتا ہے، اس کا باپ، لڑکے کون اٹھا رہا ہے، اس کا باپ۔ اگر یہی والدین یہ سوچے یار خرچہ تو ہم دونوں ہی اٹھا رہے نا، خاندان والے، ابھی کما رہا نہیں لیکن انشاءاللہ کمائیں گا نا، اگر شادی کرنے سے یہ برائیوں سے بچ رہا ہے تو نکاح کر دو، خرچہ تو ہم ہی اٹھا رہے ہیں نا، کتنی اچھی بات ہوگی۔ اللہ اس باپ پر رحم کرے جو اس نیت سے اپنے بچے کی نکاح کرتے، جو نہیں کماتا کہ وہ برائی اور شر اور فتنے اور فساد اور زنا سے بچائے، بڑی بات ہے یہ، بہت یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بات تو پلے بھی نہیں پڑتی ہماری کہ بچوں کی شادی کرنا چاہیے، بچہ بول بول کے تک گیا، داڑھی کے بال سفید ہونے چالو ہو جاتے ہیں اس کے، اور شادیاں بھی ہوتی کب ہے، والدین کو پتہ نہیں، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے مسئلے، زنا شر فساد اس لیے تو پھیل رہا ہے دنیا میں۔ جب ایک انسان کی ضرورت ہے وہ کھانا کھائے، جب اب کھانا اس کو فطری طور سے جائز ڈھنگ سے نہیں دیں گے تو اس کھانے کو چرا کر کھائیں گے، حرام طریقے سے کھائیں گے، تو انسانی فطرت کے اندر اس کی نفس ہے، نفس کی تذکیر نہیں ہوگی تو حرام طریقے سے پوری کرے گا۔ سمجھیے اس بات کو، برائی پھیل رہی ہے، برائی پھیل رہی تو پھیلانے والا کون ہے، ذمہ دار کیوں نہیں نگاہ رکھ رہا اس برائی پہ، کہاں سے پھیل رہی، کیوں نہیں نکاح کی طرف نظر دوڑا رہے، کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے، بہت اہم بات ہے۔ تو یہ نکات تھے جو میں نے آپ کے ضروری سمجھے، 10 پوائنٹ کی شکل میں نے اولاد کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن یقیناً یہ مکمل نہیں تھے، کچھ بات یقیناً رہ گئی ہوں گی، آپ اور بھی مطالعہ کر کے جان سکتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے حق تھے جو میں نے رکھے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں جب میں نے اولاد کے حق رکھے تو والدین کے حق آپ چھوڑ دیں، بیوی کے حق چھوڑ دیں، اس لیے کہ اولاد کے حق ہے، آپ کو سب کے حق بیک وقت ایک ساتھ دینا ہے، اور والدین کے جو حق ہے جو الگ ہونے کا میں نے خاص طور سے کہا، اس کو آپ بالکل غلط معنی میں لے لیں، یہ بالکل شریعت کے معنی میں لیں کہ اگر دونوں کی نہ جمتی ہو تو الگ رہے، لیکن بچے پہ پوری خدمت والدین کی عائد، اور بہرحال اسی طرح جو ہے ضروری ہوں گی۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آخری نکات بڑا ہے میں سن لیجیے، اگر والدین نے میرا حق نہیں دیا تو میں کیا کروں، یہ بہت سے لڑکے بچے کرتے ہیں کہ اگر ان کو بولے کہ یار والدین کی سنو، ہاں انہوں نے میرے لیے کیا کیا تو سن لے، وہ بچے سب وہ اولاد سن لے، اگر والدین آپ کا حق نہیں بھی دیتے ہیں تو ان کی اطاعت فرمانبرداری آپ کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ اللہ ان سے پوچھیں گا آپ سے آپ کے حق کا، ان سے ان کے حق کا، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ ورنہ بہت سے بچے کیا کرتے ہیں، ارے میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا میں کیوں سنوں، نہیں، اس لیے کہ وہ ان کا حق تھا، انہوں نے مارا ہے، لیکن تیرا حق کیا ہے تو ان کو دیتا رہے۔ تو ہرگز میں نے یہ میرا درس کا عنوان یہ نہیں تھا یا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر آپ کے والدین ظالم ہے، جابر ہے، تکلیف دی، آپ کو مارے، ستائے، تنگ کرے، گھر سے الگ کر دیا، آگ کر دی، فلاں کر دی، تو آپ ان کی عزت احترام نہ کریں کہ تو میرے حق نہیں ملے، نہیں، ان کا معاملہ اللہ ان سے پوچھیں گا، مجھ سے ان کی اطاعت کی پوچھوں گی، میں ان کی اطاعت کرتا رہوں گا، پھر چاہے وہ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں، اساتذہ اصلاحات ہونا چاہیے، نہیں، وہ نہ دے ہاتھ لیکن میں اپنا ہاتھ ان کو دے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو اسپیشل طاقتیں ہوتی ہیں، معلوم نا آپ کو، جیسا کہ ایک ملک کا سفیر اگر دوسرے ملک میں آئے، ڈپلومیٹ، تو اس کے اوپر کیس نہیں بنتا ہے، معلوم، حتیٰ کہ مرڈر کیس بھی نہیں بنتا ہے، وہ آدمی کو اس کے ملک بھیجا جاتا ہے اور اس کے ملک میں کیس ہوتا ہے، ہندوستان میں اس پہ کیس نہیں چل سکتا، اس لیے کہ وہ دوسرے ملک کا سفیر ہے۔ تو والدین ایک ہائی اتھارٹی ہے جن کو بہت سی امیون پاورز اللہ نے دے رکھے، اب وہ میرے پہ ظلم کرتے ان کا مسئلہ، میں ان سے محبت کروں گا، وہ میرا حق مارتے ان کا مسئلہ، میں ان کے حق دوں گا، انہوں نے مجھے زندگی بھر کوئی چیز پڑھائی لکھائی کھلائے پلانی لیکن میں ان کو ضرور کروں گا۔ تو اگر آپ کے والدین آپ کا حق نہ دیں تو ہرگز میرے اس درس کا معنی یہ نہیں تھا کہ آپ ان کا حق نہ دیں، آپ اپنا کام کرتے رہے، والدین سے ان کی پوچھوں گی، مجھ سے اپنی پوچھوں گی تو میں وہ کرتا رہوں۔ اللہ سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو تمام حقوق چاہے وہ والدین کی ہو، میاں بیوی کی آپسی ہو یا بچوں کے اولاد کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا عمل کرنا آسان کریں، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کسی نے ایک سوال کیا، جو عورت چاہتے ہیں الگ ہونا لیکن مرد نہیں چاہتا، گھر سے الگ ہونا مرد نہیں چاہتا، اس مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ایک طرف والدین ہے اور دوسری طرف بیوی بچے، وہ مرد کیا کرے جبکہ غلطی دونوں طرف ہو؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ سوال یہ کہ بیوی کی طرف سے معاملہ نہیں جم رہا ہے، کچھ ماں کی طرف سے بھی نہیں جم رہا اور شوہر الگ نہیں ہونا چاہتا، اس معاملے میں اگر ایسی ضرورت ہے، ایسے حالات ہے کہ والدین بہت بوڑھے ہیں، معذور ہے،
مجبور ہے اور والد کو اور والدین کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے ہیں اس حالت میں اور جمتی بھی نہیں ہے، تو اس حالت میں میں یہ کہوں گا اس بہو سے کہ آپ اللہ کی خاطر اس ماں کو برداشت کر لیجئے، اس لیے کہ وہ ماں تھی جس سے وہ اولاد پیدا ہوئی، جو آپ کا بہت سے لوگ ہوتا ساس سے تکلیف ہوتی، شوہر سے نہیں ہوتی، تو یہ جو اتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہے وہ اس کی اولاد ہے جس نے راتوں کو جاگ کر اور دن کی تکلیفوں کو اٹھا کر اور اس کی بیماریوں میں اور اس کی غلاظت کو اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کر کے بڑا کیا، تو لہٰذا ان تکلیفوں کو دیکھ کر اس ماں کو برداشت کر لے، ہو سکتا ہے کل آپ کی بہو آپ کی تکلیفوں میں برداشت کر لے۔ دوسرا، عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو بہوؤں کا یہ کام ہے یہ سوچیں کہ کل میں بھی ایسے چڑچڑی ہو جاؤں گی اور میری بہو بھی اگر ایسا کرے میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس مسئلے کو وہ اپنی بہو پر اپنے بیٹے پر قیاس کر کے دیکھے کیا وہ پسند کریں گی؟ نہیں۔ تو میں کہوں گا اگر شوہر گھر سے نہیں نکل سکتا، اس کی کچھ مجبوری اور ایسے حالات نہیں ہیں، آپ کو اسی گھر میں رہنا ہے، تو مہربانی کر کے بہویں اپنے آپ کو عاجز اور انکساری کر لے، اس لیے کہ اس عورت کی بڑی قربانیاں ہیں جس عورت نے اس بچے کو پالی جو آپ کا شوہر بنا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ اس معاملے کو آپ سلجھا لیں، یا اگر ساس کا مزاج نہیں بدل رہا تو بہو اپنا مزاج بدل لے اور یہ سوچے کہ ساس اتنی تکلیف دینا یہی کہنا اس کی عادت ہے۔ لیکن کچھ جگہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جیسی شادی کر کے آتی بولتی ہے اب الگ ہو جاؤ، یہ چیز نہیں ہے، الگ ہونا چاہے تو الگ کر دے، بیوی کہے تو نہیں، آدمی اگر الگ ہونا چاہے تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا آپشن ہے، لیکن بہت سی بار لڑکیوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہی ساس سے الگ ہو جانا۔ وہ عورتیں جو اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ گھر میں جاتے گھر سے الگ ہو جانا یا شوہر کو الگ کرنا، کیا وہ چاہتے ہیں ان کے بیٹے بھی ایسی گھر سے الگ ہو اس لڑکی کے بھائی؟ نہیں، ہم کیسا چاہیں گے اپنا بچہ، پھر دوسروں کے بچوں کو الگ کرتے آپ، خود کے بچے کو نہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں جو ہے آپ جو ہے احتیاط کریں اور عاجزی سے کام لیں، حلم کا مظاہرہ کریں اور آگے کا سوچیں کہ کل کو میرا بیٹا ایسا کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ پہلا جو بچہ رہتا ہے وہ نینیال میں پیدا ہونا چاہیے، ایسا ایک رواج ہے، تو اس کے بارے میں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ پہلا بچہ لوگ کہتے ہیں ننیال میں پیدا ہونا چاہیے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اس کا کوئی حقیقی معاملہ نہیں ہے کہ لڑکی کا ذمہ شادی کے بعد بھی اس کا باپ رہتا ہے اور شادی کے وقت بھی جہیز لیتا ہے، جوڑا گھوڑا لیتا ہے اور فلاں رقمیں لیتا ہے، انگوٹھیاں اور کپڑے لیتا ہے، اور شادی کے بعد بھی اولاد پیدا ہو تو جو اپنی ماں کے گھر میں پیدا کرو اور میرے پاس لاؤ۔ کیسی تعجب کی بات ہے، اولاد تیری اور پالے اور پیدا ہو تیرے سسر کے گھر، کیسی عجیب بات ہے۔ تھوڑا سوچئے نا، ایک انسان زندگی بھر اپنے ماں باپ کے بستر پہ، ماں باپ کے بستر پہ سوتا ہے، ماں باپ اس کو کپڑے پہناتے ہیں، اور شادی کا بستر اس کے سسر کا ہوتا ہے اور شادی کپڑے اس کا سسر دیتا ہے۔ کیسی عجیب، جس کو کہیں گے امت پر بھکاری پن طاری ہوا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جہیز، جو لعنت ہے یہ، اور جہیز لینے والا چاہے جس شکل میں لے، میں بھکاری بولتا ہوں اس کو اپنی زبان میں، اس کو کہیں گے ہم ماڈرن بیگرز، یہ جدید دور کے بھکاری ہے سب۔ اور بھیک مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک فقیر آ کر بولتا ہے پیسے دو، بھیک دو، آپ بولیں گے یار جانا کیسا ہٹا کٹا ہے، بولیں گے دینا ہے تو دو یا تو خاموش رہو، اتنا میرا ہے۔ ایک فقیر رہتا ہے وہ بولتا نہیں آپ کو بھیک چاہیے، وہ آگے بولیں گے بہت پریشان ہیں، وہ ایسا بس باتیں بنائیں گا۔ تو جہیز بھی لوگ دو قسم سے دیتے ہیں، ایک تو ہے فہرست دے دی آپ نے، آپ کہیں گے یہ کیا ہے تو بولیں گے دینا ہے دو، نہیں دینا مت دو، ہم لڑکا نہیں دیں، شادی نہیں کریں گے، ٹھیک۔ دوسرے ہوتے نہیں، دیکھیے اب جہیز وہیز کیا، یہ سب چیزیں درست نہیں، اللہ نے ہم کو بہت دے رکھا ہے، آپ کی بیٹی کو جو سہولت ہے وہ آپ دینا ہے تو دے دیجیے، سمجھے؟ بولتے نا الگ الگ کھانے کی قسمت ہے نوالا، تو ایسا نہیں بولوں گا میں، اس کو پیر کے نیچے سے آ رہا ہے یہ معاملہ، تو یہ ایسا کھانا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے۔ اور پھر آپ کی بچیاں تو آپ کے گھر پہ ہی آتی ہوں گی، پہلی بار جب اولاد ہوتی تو ہمارے پاس 3 بار بھیجتے ہیں ہم 3 بچوں تک، تو مطلب پورا فائنلی کر لیتے ہو خرچہ ورچہ پورا ادھر، 3 بچوں تک آتی نہیں، مطلب ہماری بہو آپ کے بچوں کی ماں کا پیار بھی ضروری ہے نا، بہو بچی کو ساس تھوڑی پیار دے سکتی ویسا، تو ماں کے گھر دیکھیے یہ تمام چیزیں دور صحابہ میں اس کی بات نہیں ملتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر بچی کی صحت کی دیکھ بھال کرنے کچھ لوگ نہ ہو، اس لڑکی کو جو اپنے ماں کے گھر میں انسیت ہوں گی وہ یہاں نہ ہو، تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ شروع سے آخر تک لڑکی کبھی اپنے شوہر کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی، اور شروع سے آخر تک وہ ایک تناؤ والا معاملہ ہے، کچھ ہوا کہ اپنے گھر جانا ہے۔ جب ایک بار لڑکی کا نکاح کر دیا آپ نے آپ کی، تو آپ کے پاس سے وہ ختم ہو گئی، اس کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہے۔ معاملہ یہاں ہوتا ہے نہیں بیٹے کبھی کچھ ہو نا میں آدھی رات کو میں تم کو لے لوں گا، یہ کرنے سے تو پورا معاملہ بگڑ رہا ہے کہ بچی کو ذرا کچھ ہوا، میرے ابا میرے کو خود پہلے بولے تھے آ جاؤ میں جاری، چلی اٹھ کر
یہ سب شریعت میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اتنا بھیک مانگی چالا کرتے ہیں. مطلب لڑکا جو ہے شادی کرتا ہے لیکن ایک طرح سے وہ جاتا ہے ادھر، وہ نہیں آتی ادھر. اس کی اولاد ان کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے، مطلب ماموں پال رہے بچے کو، ماموں بھاگ رکھا میری بہن کو اولاد ہونے والی، اس کا باپ کہاں ہے بچے کا؟ وہ اس کے گھر پر ہے. اس کو فون دے بولے بچہ پیدا ہونے والا ہے، آ جاؤ آج فلاں ہے، ہاں میں آتا ہوں فلاں ہے. کیسی عجیب بات ہے. اب یہ اولاد جس کو یہ پتا چلے گا میں اپنے گھر پہ پیدا نہیں ہوا، میرا باپ آیا بھی نہیں تھا، پیدائش کے دواخانے میں نہیں تھا، میرے ماموں تھے، تو کس سے محبت زیادہ کریں گا؟ بولتے ہیں ماموں کی طرف کیوں زیادہ جاتا، اس کو ماموں سے انسیت کیوں ہے؟ تم نے پوری زندگی ان کے ماموں کو ربایا نا، تو بچہ تو احسان مان ہوگا نا اپنے ماموں کا. سمجھیے آپ بات کو، اس چیز کو سمجھیے. تو لہٰذا یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ کی پہلی اولاد جو ہے میکے میں پیدا ہو، بلکہ آپ کے پاس سہولت ہے تو اپنے گھر میں، سہولت نہیں تو آپ بات کیجئے کہ بھائی بچے گھر میں کوئی لوگ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے تو بہتر ہے. یہ بات میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ہے، زور زبردستی دباؤ یا رواج نہیں کہ پہلا بچہ سب لوگ بھیجتے تو ہم بھی بھیجیں گے، یہ رواج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور والدین بھی بالخصوص اس چیز کو سمجھے، ورنہ بہت سی اور والدین کو پتہ نہیں جو چاہتا ہماری بچی ہم لے آ کے ڈلیوری کرائیں گے، ہماری بچی ہمیں. کیوں آپ کر رہے؟ وہ آپ نے شادی کر دی ہے اس کی. ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھے سلف میں سے، انہوں نے کہا جب میرا نکاح ہوا تو میرے نکاح کے بعد میری ساس میری اجازت سے صرف میرے گھر پہ 3 بار آئی. میری ساس میری اجازت سے، مطلب اگر مائکے والے آ بھی رہے تو اجازت لے رہے اپنے داماد کی، صرف 3 بار آئی. اور اس کے بعد اس عورت کا انتقال اولاد کی پیدائش میں ہو گیا، وہ لڑکی کبھی اس کے گھر نہیں گئی مائکے، کیونکہ اب شادی ہو گئی تو یہی اس کا گھر ہے. اب نہیں ہو سکتا مائکا، یہی اس کا گھر ہے. اب یاد رکھیے شریعت میں یہ اس کا گھر ہے. ہمارے پاس وہ معاملہ ہمیشہ کا ربا کے لینے والا ہے کہ ان سے جہیز لو، ان کے پاس بھیجو، ان سے خرچہ کرواؤ، بچی کو نوکری تم لگا کے دو، ہر چیز کراتے. کیسا ظلم ہے عجیب کہ بچے وہ آپ کے پیدا کرے اور جو تکلیف جھیلے وہ اس کا باپ اور اس کے بھائیوں. یہ کون سی عجیب بات. تو بھرا شریعتاً یہ نہیں ہے، لوگوں نے رواجاً بہرحال ایسی چیزیں بنا دی. السلام علیکم، میرا نام شاہ فیض ہے. آپ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ اولاد کے حقوق میں ایک ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کرے. یہ سپوز میں اپنے بچوں کے لیے پہلے سے ہی ماں ڈھونڈ لیتا ہوں اور آپ کے والد یا والدہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے اس سے نکاح کرنا، تو اس میں سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب لڑکی کے والد والدہ یا آپ کے؟ اچھا، میں نے سوال کیا کہ انہوں نے جو ہے ایک لڑکی کا انتخاب کیا کہ ان کو لگا کہ یہ لڑکی اچھی ہے، دیندار ہے، اور اس کے بعد چونکہ ایک ماں تلاش کرنا ضروری ہے ایک اچھی لڑکوں کے لیے. اس کے بعد اگر ان کے گھر والوں نے، لڑکی کے گھر والوں نے انکار کر دیا اس لڑکی کے لیے، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز اپنے والدین کو آپ کو منانا ہوگا اس مسئلے کے اندر، اور ان کو بتانا ہوگا کہ میرا مقصد یہاں تقویٰ ہے، دینداری ہے، اور میں اس نیت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ اس کے لیے انتظار کیجیے. انتظار کیوں؟ تو آپ کی شرط ہے دینداری، مثال کے طور پر ان کی شرط کچھ اور ہے، خوبصورتی، مالداری، فلاں، تو آپ پھر انتظار کیجیے. آپ کہیے پھر میں انتظار کروں گا، آپ سوچیے، انتظار کروائیے. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لڑکے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں، بالکل آپ چلے جائیے. اس لیے کہ جو والدین نے آپ پر اتنی محنت کی، بچپن سے آپ کو پالا بڑا کیا، میں نہیں سمجھتا لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو ناراض کر کے اپنی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں ان کو منوائے، انتظار کریں. اور جب والدین دیکھیں گے بچہ واقعی میں اسٹبن ہے، سنتا ہی نہیں، انتظار کر رہا ہے، چاہے پھر 1 آدھ سال کیوں نہ ہو گیا، وہ انتظار کر رہا ہے، تو انشاءاللہ عزیز وہ خود نرم پڑیں گے اور بولیں گے بھائی کیا ہے مسئلہ آپ کا بتاؤ. تو بتائیے، اب میرا مقصد صرف دینداری ہے، اور یہ تو میرا آپ کو رائے ہے. ہو سکتا ہے لڑکی کے والدین نہ کہتے تو معاملہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. میں صرف ایک رائے دے رہا ہوں آپ کو، آپ جا کے دیکھیے. اگر وہ جا کر دیکھیے انہیں پسند آئے ٹھیک، اور وہ لڑکی کے والد ہاں کہے تو پھر معاملہ چلے ہے نا. تو کوشش کرے، سمجھائے، منائے اور ایک ماحول کریٹ کرے. اور انشاءاللہ اگر نوجوان ایسے ڈیمانڈز ڈالیں گے نا پیرنٹس کے سامنے کہ دیندار لڑکی چاہیے، تو انشاءاللہ دینداری ڈیمانڈ میں. آج لوگوں نے کیا کیا، بے دینی، بے پردگی کو عام کیا. بھائی ہم کو ایسی بہو چاہیے جو بغیر پردے کی رہتی، تو پھر کیا ہو گیا، مارکیٹ میں ایسا پروڈکٹ آنا شروع ہو گیا جو بغیر پردے کا. اس لیے کہ والدین نے بولنا شروع کیا بیٹا پردہ اتارو، شادی نہیں ہوگی ورنہ. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ آپ نے ڈیمانڈ ڈالا نا، تو پروڈکٹ ویسے آئے. اب جیسا جہیز کا میں نے بتایا آپ کو، کچھ لوگ ہوتے جہیز مانگ کر لیتے، کچھ لوگ سیدھے نہیں مانگتے. ڈی ایڈ لڑکی چاہیے، زندگی بھر لائیں گی ہے نا، اور وہ بھی باپ سسر لگا کے دے اس کو گورنمنٹ جاب، تو زندگی بھر لائیں گی. مرغی جو ہے ہر روز سونے کا انڈا ہے تو کیا برا ہے نا، ایک بار کاٹنے سے چلیتے رہو. تو ویسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں. تو جب لڑکوں نے ڈی ایڈ کا ڈیمانڈ ڈالا تو آپ دیکھیے ہر لڑکی ڈی ایڈ کر رہی ہے، کیونکہ والدین سمجھ گئے کہ ڈی ایڈ نہیں رہیں گی تو نکاح نہیں ہوتا، تو کرا رہے ہیں. ڈیمانڈ کریٹ کیجیے دینداری، تو دیکھیے آپ پھر لوگ دین پہ اڑ جائیں گے، اس لیے کہ لوگ پسند کر رہے دینداری کو. آج ہم نے دینداری پسند نہیں کی نوجوانوں نے، اس کی وجہ سے والدین بچیوں کو دیندار بننے بھی نہیں دے، بولتے اتنا دیندار ہوں گے بیٹا تم، لڑکا اس لائق نہیں ملے گا، بہت مشکل ہوں گی آپ کی شادی. ہے نا، ہو رہا ہے ایسا. بلکہ دیندار لڑکوں کے رشتے ریجیکٹ کرتے لوگ، نہیں بہت دیندار آپ کا بچہ، ہماری بچی کا جمے گا نہیں، وہ تو مہینے میں ایک بار نماز پڑھتی ہے، آپ تو روز بولیں گے 5 ٹائم نہیں جمیں گے. ایسے حالات آ رہے ہیں.
تو یہ بہت اہم ہے کہ دینداری کو ترجیح دے, والدین کو آپ منائیں. انشاءاللہ عزیز ایسے سب نوجوان سوچنے لگیں گے تو ایک ماحول انشاءاللہ عزیز ضرور کچھ نہ کچھ ایک زبردست تبدیلی آئیں گی. کسی نے ایک سوال کیا, کیا والدین کی بات سننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے, والدین کی بات یا کسی بھی انسان کی بات جو مانی اور سنی جائیں گی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہی ہوں گی. تو اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کہیں تو آپ نہیں مانیں گے, فرمانبرداری کی کہیں تو آپ مانیں گے. ہر بات اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت اگر ہو تو ہی مانی جائیں گی. تو اگر والدین نافرمانی کہیں تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے. جی السلام علیکم, میرا نام وسیم ہے, میں کارپینٹر ہوں. فیض میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر والدین کے اولاد کے اوپر والدین کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کو خرچ دے, اگر وہی والدین اپنی اولاد سے ناجائز کام کے لیے خرچ مانگے تو وہ اولاد کیا کرے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اولاد کے لیے ضروری کہ والدین پہ خرچ کرے, لیکن اب وہ والدین اولاد سے ایسی چیز کے لیے مانگے جو ناجائز خرچ ہو تو اس معاملے میں بچے کیا کریں؟ تو اس معاملے میں دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ آپ ان کو منائیں اور سمجھائیں, اس لیے کہ ماحول معاشرہ بھی دیکھنا ہوتا ہے جہاں آپ بات لاگو کریں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایسا بہت سے والدین ہیں یا بہت سے بوڑھے لوگ ہیں جو پوری زندگی جوانی جب ان کو کسی نے سمجھایا نہیں, مختلف نشے مختلف چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں, چونکہ وہ سماج میں کامن ہوتی ہے, لوگ اس کو کرتے ہیں. اب جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, بچوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط ہے, تو بچے ان کو فورس کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ مت کرو, یہ مت کرو, جبکہ ایک عمر کا پورا مرحلہ گزار کے پوری زندگی گزار چکے ہوتے ہیں. اب سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں آپ کو ان کے سائیکولوجیکل ان کی ڈیولپمنٹ کیا ہے, وہ کتنے شعور اور سمجھداری پر ہے, ان کی عمر کا کیا تقاضا ہے, اور ان کے ڈیمانڈز کتنے حرمت یا حرام کی طرف ہے, اس کا موازنہ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو آپ کو دینا ہی پڑے گا. یہ راہ ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ حکم تو نہیں ہے دینے کا, لیکن چونکہ ایک والد ہے زندگی بھر نشہ کرتا رہا, سمجھ لیجئے سگریٹ کا عادی تھا, اب سگریٹ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے, اس کے پھیپھڑے خراب سب ہے, لیکن چونکہ وہ عادی اگر آپ بند کر دیں گے تو وہ تو بہت بیمار پڑ جائیں گے. کیا کرے, یہ عمر بھی نہیں اس کی اصلاح کی. تو یہاں مجبوراً بچوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے ایسے والدین پر, اس لیے کہ اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں آپ کے دل سے کراہت ہو, لیکن اس لیے کیا اس کے بغیر جی بھی نہیں سکتا ہے, کیونکہ اس ماحول معاشرے میں وہ چیز عام تھی. تو بحالت مجبوری کراہت کے ساتھ دے سکتے, اور تاکید اور نصیحت ہمیشہ کرتے رہے, اور کوشش کرے علاج کا کوئی طریقہ ہو تو اس علاج کے ذریعے. یا حرام کام سے مراد ایسے کام جو غیر شرعی ہو, کہ کہیں جا کے چڑھاوے چڑھانا ہے, کہیں جا کے سر ٹیکنا ہے, کہیں جا کے فلاں کرنا ہے, تو اس معاملے میں آپ ان سے یہ کہیں یہ پیسے میں نے آپ کو دیا, اب آپ کیا کرتے یہ آپ کا مسئلہ ہے. جا کے آپ شرک کرتے یا بدعت کرتے یہ آپ کا مسئلہ, میں نے آپ کو پیسے اچھے کام کے لیے دیا, استعمال کا آپ پہ چھوڑتا ہوں. اب وہ جو استعمال کرے ان کا ذاتی مسئلہ ہے, انشاءاللہ آپ پہ وہ نہیں آئیں گے, لیکن والدین کو آپ کو خرچہ دینا ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا, اے اللہ کے رسول, اور نوجوان نے آ کر کہا, اللہ کے رسول میرے والد میرا پورا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلایا. جب والد آیا تو کہا کہ میں نے سنا تم اپنے بیٹے کا پورا پیسہ خرچ کرتے ہو. تو کہ اللہ کے رسول میں جائز خرچوں کے لیے کرتا ہوں, میرے لیے اور جو چھوٹے بہن بھائی ہے اس کے, کون کھلائیں گا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بلایا اور کہا تم میرے باپ کی شکایت کرنے آتے میرے پاس, جبکہ وہ جائز چیزوں کے لیے تھا. کہا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. حدیث علماء لکھتے ہیں کہ بیٹے کا مال بھی باپ کا ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے آپ کا مال آپ کے والد کا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ حرام کام میں خرچ کریں تو آپ ان کو یہ کہہ کر دیں یہ پیسہ میں نے آپ کو دیا. اب کیا کرتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ, سمجھا؟ تو آپ بری ہو گئے, کراہت سے دی اور بری ہو جائیے. باقی وہ جا کے جہاں بھی کرے وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا, انشاءاللہ اس گناہ میں آپ شامل نہیں ہوں. کسی نے سوال کیا, اگر ماں نوکری کرنے والی ہو اور دن بھر وہ بچے کو چھوڑ کر جاتی ہے تو وہ بچہ دودھ سے محروم رہتا ہے, تو ماں کیا کرے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اس کا جواب دینا ہوگا. دیکھیے سب سے پہلے بات, دودھ پلانا تو بچے کا حق ہے, اور قانوناً ہر عورت کو اختیار ہے اگر اس کا بچہ ہے تو اس کو دودھ پلانے کے لیے چھوٹ دینا ہوتی ہے, چاہے وہ عورت کسی کمپنی میں کام کرے, کسی اسکول میں جاب کرے یا کہیں بھی کرے. یاد رکھیے یہ قانون ہے, ہندوستان کا قانون ہے دستور کے اندر, کہ وہ عورت جس کو بچہ ہو اس کو آپ کو چھوٹ دینا پڑیں گی, اس کو دودھ پلانے کا وقت دینا پڑے گا, اور اس کے لیے کمپنیوں میں اسپیشل رومز بنانا پڑیں گے آپ کو, کہ وہاں اس کا بچہ لایا جائے گا, وہ دودھ پی کر جائے گا. تو قانون نے بھی بچے کے دودھ پینے کا حق جو ہے باقی رکھا ہے, تو لہٰذا اس رائٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھی ہو, آپ کو اختیار ہے, اس ادارے سے کہیے میرا بچہ ہے اور دودھ پلانے کے لیے مجھے اتنا وقت چاہیے, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں نہیں سہولت نہیں ہے, اتنے دور جانا پڑتا ہے, تو اس معاملے میں یاد رکھیے اگر مجبوریاں ہیں آپ کی, کوئی سہولتیں نہیں ہیں, تو پھر آپ کوشش کریں جب آپ واپس آئے
تو اس کا وہ حق اس کو جو ہے پورا جتنا ہو سکے دینے کی کوشش کرے. لیکن ہرگز یہ نہ ہو کہ اب وہ دن بھر تو ہم دور رہتے ہیں تو جانا تو چھڑائی دو اس کو عادت, نانی نانا کے پاس دے دو یا دائی دادا کے پاس اس کو بوٹل کا دودھ پلائیں گے, میں اس کی اجازت تو نہیں دوں گا, اس لیے کہ بوٹل کا دودھ بچوں کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے یاد رکھیے. اس لیے کہ جو امیونٹی ان کی ڈیولپ ہونا چاہیے وہ ماں کے دودھ سے ہی ہو سکتی ہے, بوٹل سے یا دوسرے جانوروں کے دودھ. بعد میں نشو و نما کے لیے اچھا ہے وہ دودھ, بچپن میں نہیں ہے. تو لہٰذا آپ جب بھی پھر آئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. جی السلام علیکم فیض بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی والدین کو صرف لڑکی ہو اور لڑکے نہ ہو تو اس کا حقوق والدین میں فرض ہوگا یا اس کے داماد پر ہوگا جس سے اس کا نکاح ہوگا؟ والدین کا, ہاں والدین. اچھا بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہو اس کو پوری لڑکیاں ہیں تو وہ والدین کے حقوق کس پر آئیں گے, ان لڑکیوں پر یا وہ داماد پر؟ تو اس معاملے میں یاد رکھیے اگر کسی شخص کو پورے لڑکیاں ہوں اور وہ نکاح ہو کر چلے جائے تو ان لڑکیوں کا یہ کام ہے کہ اپنے والدین کی خیر خواہی کریں اور جتنا ہو سکتا تعاون, جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور مالی کچھ کر سکتے ہیں. اگر والدین غریب ہے تو ان کا تعاون کرے, لیکن یقینا ان کا اصل گھر تو وہی ہے. ان لڑکیوں سے بھی انشاءاللہ پوچھنا ہی ہے اور اس داماد سے بھی نہیں, اس لیے کہ داماد کے لیے اس کے والدین سے پوچھیں, لیکن اس داماد کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ اس آدمی کو سب لڑکیاں ہیں جو میرے نکاح میں اس کی بیوی ہے, میں کوشش کروں کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے اس بچی کو بھیجو, اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سہارا کوئی چیز نہیں ہے جہاں جہاں جاؤ. تو ایسے وقت داماد کا کام ہے کہ وہ اس چیز کا جو ہے خیال رکھے, ٹھیک ہے. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ان لڑکیوں پہ پوچھنے, اس لیے کہ لڑکیاں جب نکاح ہو جاتا ہے تو ماتحت ہوتی کسی, جب ماتحت ہوں گی تو ظاہر شوہر اجازت دے تو شوہر کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو خیال رکھے کہ اس بچی کو جانے دے. ہو سکتا ہے اس سے بھی پورے لڑکیاں ہوں تو تب یہ بات اس کی طرف لوٹ آ سکتی ہے, تو اس ناطے وہ تھوڑا ان کو ڈھیل دے اور ان کے لیے سہولت پیدا کرے. لیکن بہرحال ان سے پوچھ نہیں ہے, اس لیے کہ پوچھ نہیں ہے, وہ ذمہ دار نہیں ہے. ہاں لڑکیوں کا کام ہے کہ کوشش کرے اپنے سسرال کو اتنا خوش رکھے کہ جب وہ اجازت مانگے ماں باپ کی خدمت کے لیے جانے دے, ٹھیک ہے. تو یہ کوشش کر سکتی ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا, لیکن داماد پہ اس کی ذمہ داری ہرگز نہیں آئیں گی. ہمارے والد صاحب جو اپنے بیٹے کو گھر میں رہنے کے لیے ان سے پیسے دیتے ہیں کہ تم اس گھر میں رہتے تو تم اپنا کام اپنا کرو اور گھر کے بھی کام کرو اور بہن کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ اور والد کے اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک والد ہے جو اپنے بیٹے کو گھر میں رکھے, اس کا کرایہ چاہتے ہیں, شاید شادی شدہ بچہ ہے, بہنوں کی ذمہ داری بھی دیتے ہیں اور اپنا حق ادا نہیں کرے. دیکھیے ایک بات میں نے ایسا آپ کو بتایا, والد اگر آپ کا حق نہیں بھی ادا کر رہے, والدہ اگر آپ کا حق نہیں بھی ادا کرتی ہے تو آپ کو ان کی فرمانبرداری کرنی ہی ہوگی. اس معاملے میں آپ ان کے نافرمان نہیں ہو سکتے. آپ بتا سکتے کہ میرے پاس طاقت نہیں, حیثیت نہیں, صلاحیت نہیں, میں اتنا پیسہ نہیں دے سکتا ہوں, پھر بہنوں کی شادی کا بھی مسئلہ ہے یا بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں, بولیے آپ. لیکن بہرحال آپ ان کی اگر وہ آپ کے پورے حق بھی مار دے تو آپ ان کی نافرمانی یا ان کے حق نہیں مار سکتے. سوال کا یہ ایک حصہ جو پہلے آیا تھا یہ تھا کہ کچھ بچوں کے لیے دوسرے بچوں کی پیدائش نہ ہونے دینا, ان کو قتل کر دینا, کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, کسی بھی انسان کے وجود میں آنے کے بعد اس کو پیدا ہونا اس کا بیسک رائٹ ہے. کسی بھی انسان کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. تو لہٰذا اگر کچھ بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو کچھ بچے پیدا نہیں کرنا ہے تو ان کو وجود میں آنے ہی مت دیجیے. وجود میں آنے کے بعد کوئی سوال نہیں کہ پھر ان کو آپ کچھ کرے, پیدا ہی ہوگا. انشاءاللہ اس کی تفصیلات فیملی پلاننگ کا جو عنوان ہے اس میں انشاءاللہ بہت تفصیل سے یہ عنوان رکھوں گا. جی السلام علیکم. میرا نام محمد فرید ہے. مرحوم ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ قرآن خوانی کرتے ہیں, تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ والدین جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے جو والدین جس کے انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے وہ 3 چیزیں جو حدیث میں وہی ہے راستہ. پہلا کہ وہ ان کا کوئی کار خیر کر کے گئے ہو اس کو اور بڑھایا گیا. فار ایگزامپل اگر کسی کے والد یا والدہ نے کوئی چیز بنائی تھی, اس سے انسان فائدہ اٹھا رہے, اس کو کنٹینیو کیجیے آپ فنڈنگ کے ذریعے, ریپیئر کے ذریعے, مینٹیننس کے ذریعے. سیکنڈ, کوئی اگر نالج چھوڑ کر گئے ہوں اس نالج کو آپ پھیلائیے لوگوں میں, جو اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے یا انسانیت کو فائدے کا, اس کو پرنٹ کیجیے, ریپرنٹ کیجیے, لوگوں تک پہنچائیے. تھرڈ, او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. تو دعائیں مغفرت آپ کے لیے بھی ہے بالخصوص, اور بالعموم پوری امت مسلمہ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کر سکتی ہے, لیکن بالخصوص والد. اس کے ساتھ ساتھ لڑکا کرے یہ اور افضل ہے لڑکی کے مقابلے میں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک شخص قیامت کے روز اللہ کے پاس جائے گا, اللہ اس کے ہاتھ میں نام عمل دے گا, وہ اللہ یہ عمل یہ عمل یہ عمل یہ تو میں نے نہیں کیا,
مطلب یہ میں کر کے نہیں لکھا ہے میرے ثواب میں. تو اللہ کہیں گا یہ تیرا نیک لڑکا تھا جو تیرے موت کے بعد تیرے لیے دعا کرتا تھا, اس دعا کے بدلے میں نے تیرے درجات بلند کر دی, ثواب دے دی. لڑکے کے لیے کہا اسپیشل یاد رکھ. تو کوشش کرے دونوں لڑکا لڑکی, لیکن لڑکا اگر ہو تو دعائیں خیر. اب اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ ان کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کر سکتے خرچ. وہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ اولاد والدین کی کمائی سے ہے. تو آپ کمائی ہے تو جو آپ اسپینڈ کریں گے ان کے نام سے انشاءاللہ خرچ کریں گے, ملے گا. دوسرا, ان کا عمرہ اور حج نہ ہوا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا اس معاملے میں آپ یہ کر سکتے ہیں ان کے نام سے پیسہ دینا, حج و عمرہ کرنا. اور اگر ان کے کوئی نظر کے روزے ہو یا ان کے کوئی وعدے ہو یا وہ وعدوں کو آپ پورا کرے, اس کا ثواب بھی ان تک پہنچ جاتا. تو بس یہ چیز ہے چند جو اولاد اپنے والدین کے لیے پہنچا سکتی ہے. اور رہا عام امت, تو ہم سب اپنے مردوں کے لیے مغفرت اور استغفار یا مغفرت کی دعا استغفار کر سکتے ہیں. اس کا بھی اجر ان کو اور اس کا فائدہ بھی ان کو انشاءاللہ. یہ قرآن خوانی کا جو میں نے ہاں بھائی نے جو سوال کیا قرآن خوانی, تو یاد رکھیے قرآن خوانی کا ثواب ملنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. کیوں تو قرآن خوانی ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو عبادت ذاتی ضروری ہے. جیسا میری نماز اگر میں نہ پڑھوں تو کیا میرا بیٹا پڑھے تو چلے گا؟ نہیں. تو میرا قرآن مجھے پڑھنا ہے. ہاں میرا حج اور عمرہ کوئی اور کر سکتا ہے, وہ ایک الگ ہے. وہ بدنی عبادت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی, روزہ اور حج. اس کے علاوہ نہیں یاد رکھیں, اس کے علاوہ تمام بدنی عبادتیں آپ کو کو زندگی میں خود کرنا, اپنی نمازیں, اپنا قرآن, اس کا ایصال نہیں ہوتا. جیسا کہ امام جو ہے احمد بن حنبل اس کے قائل تھے کہ جو ہے انسان اگر میت کے لیے قرآن پڑھے یا 2 رکعت نماز پڑھے تو ملیں گا. لیکن صحیح قول تو یہ ہے اس معاملے میں کہ ان سے چوک ہوئی, اور صحیح بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ثواب نہیں پہنچتا سوائے اس کی جو باتیں میں نے بتائی ہیں. انشاءاللہ یہ آخری سوال رہیں گے. جی السلام علیکم. فیض بھائی, آپ نے اولاد کے حقوق کے تعلق سے جو باتیں بتائی بہت اچھی بتائی. آپ نے اس میں ایک حدیث بیان کی باتوں میں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اس پر ایک سوال ہے میرا کہ یہ جو علم ہے, اس میں علم کے تعلق سے جو بات بتائی گئی, تو یہ علم دین کے تعلق سے حدیث ہے یا تمام علوم کے تعلق سے؟ اگر تمام علوم کے تعلق سے ہے تو ہمارے شریعت میں ہے کہ علم نجوم حاصل کرنا ہمارے لیے حرام ہے. تو اس تعلق سے تھوڑا تفصیل بتا دیں. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو میں نے کہا ابن ماجہ کی جو ابن ماجہ کی روایت میں نے بیان کی تھی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے الفاظ کے ساتھ, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری ایک روایت کے الفاظ ہیں لیکن بہرحال وہ ضعیف ہے, علی کل مسلم و مسلمۃ کے الفاظ, لیکن بہرحال اس میں دونوں شامل ہے پہلی حدیث میں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو بھائی نے سوال کیا اس میں دین اور دنیا دونوں ہیں, سبھی علوم ہیں یا خاص ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے جب بھی علم کا لفظ قرآن اور حدیث میں آیا ہے, اس میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا شرعی علم اپنے رب کے تعلق سے اور اس کے رسول کی سنت کا علم, اور اس کے بعد ثانوی کونینی علم داخل ہے, یہ خود بخود بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہے. تو جہاں میں شریعت کا علم حاصل کر رہا ہوں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں, وہیں مجھے دنیاوی علوم میں بھی ان کو آگے بڑھانا ہے. اب بھائی نے سوال کیا کہ علوم کے اندر جیسا مختلف علوم ہیں, کیا اس کے اندر دنیاوی علوم ہے جو علم نجوم ہے, یہ سیکھنا کیا درست ہوگا؟ تو دیکھیے جو دنیاوی شریعت کا علم تو سیکھنا ہے, اس کے علاوہ جو دنیاوی علوم ہیں ان علوم کے اندر آپ صرف وہ علم سیکھ سکتے ہیں جو شریعت نے اجازت دی ہے سیکھنے کی. یا جادوگری بھی ایک علم ہے لیکن یہ علم سیکھ نہیں سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نجوم ستاروں سے حالات وہ کرنا, یہ بھی ایک علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلا آ رہا ہے. لیکن یہ تمام علم وہ علوم ہیں جو شریعتاً حرام ہیں. لیکن جو علم فلکیات ہوتا ہے نا, نجوم نہیں فلکیات جو بولتے ہیں, مطلب جس میں اسٹرونومی جس کو بولتے ہیں, ستارے کیسے چلتے ہیں, سیارے کیسے چلتے ہیں, گردش کیسے کرتے ہیں, یہ الگ ہے. فلکیات بولتے ہیں ایسٹرولوجی ہوتا ہے, فلکیات ایسٹرونومی ہوتا ہے, اور نجوم ایسٹرولوجی ہوتا ہے کہ کیا ستارے کہتے ہیں آپ کے. تو ایسٹرولوجی حرام ہے.